ہجرت جو ہے وہ محرم کے مہینے میں پیش آئی، ٹھیک ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی وہ محرم کے مہینے میں کی، اور لیٹر آن جب اس کو ڈیٹ اس کا انالیسس کیا گیا، اس کو پوری کیٹیگری بنائی گئی جب کیلنڈر کی، تو پتہ چلا کہ محرم کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب خود بھی ہجرت کی، ان کو حکم آیا اللہ کی طرف سے ہجرت کا، اور مومنین نے بھی ہجرت کی۔ اب ہجرت کیا ہے؟ دین میں ہجرت کی کیا اہمیت ہے؟ یہ اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، تو تھوڑا بہت آپ کو اس کی ایک فیل دینے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جہاں کہیں تمہارے ایمان کو مسئلہ ہو، تمہارے ایمان کا مسئلہ ہو، اس کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنی نوکریاں بچانے کے لیے نہیں، پاکستان میں انفلیشن ہے تو اس کو بچانے کے لیے نہیں، اپنے ایمان کو، اپنے دین کو بچانے کے لیے تمہیں جو کچھ بھی چھوڑنا پڑے، تمہیں جو کچھ بھی کرنا پڑے وہ کرو۔ یہ مینیفیسٹیشن تھی ہجرت کی جو محرم الحرام میں پیش آئی، جو محرم الحرام میں صحابہ نے کی کہ یا اللہ ہم اپنا وطن مکہ، اور یہ وہ لوگ تھے جو لوگ سیرہ پڑھ چکے ہیں، ان میں سے 2-3 لوگ ہیں اس آڈینس میں جو سیرہ کر چکے ہیں، اور وہ اگر یہ نفسیات اور یہ سمجھ چکے ہیں عربوں کی، مکہ والوں کی نفسیات کے، ان کے لیے قبیلے اور لوگوں کی کیا اہمیت تھی، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ اتنی آسان چیز نہیں تھی، جیسے میں اور آپ ہم ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں نا اپنے امی ابو کو، شادیوں کے سلسلے میں ہماری شادیاں ہوتی ہیں، ہم اوورسیز چلے جاتے ہیں، نوکریوں کے لیے اوورسیز چلے جاتے ہیں، وہاں پہ ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا۔ تو وہ ان لوگوں نے اپنا قبیلہ چھوڑا، ان لوگوں نے اپنا ملک چھوڑا، ان لوگوں نے اپنے بیویوں کو، شوہروں کو، ماں کو، باپ کو، اولاد کو چھوڑا، ان لوگوں نے وہاں پہ اپنے بسے بسائے کاروبار کو چھوڑا۔ اور آپ کاروبار ایسے امیجن کریں کہ مکہ اس ٹائم پہ وہ ملک تھا جہاں پہ لوگ عمرہ کرنے، حج کرنے آتے تھے، تو جب حج کرنے وہ آتے تھے تو وہاں پہ لوگوں کا بزنس چلتا تھا، ایکسپو ایک ایکسپو کنٹری تھا، ایکسپو سٹی تھا وہاں پہ، تو لوگوں کا کاروبار بہت زیادہ وہاں پہ فلرش کر رہا تھا۔ وہ سب ان کو چھوڑنا پڑا، کیوں؟ ہجرت کی وجہ سے، یعنی کہ دین کی وجہ سے۔ تو اب آپ سوچیں کہ ہمارے ہاں جب نیو ایئر آتا ہے، محرم الحرام آتا ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کیلنڈر کیوں بنا، محرم الحرام ہی کیوں پہلا مہینہ بنا؟ رمضان ہو سکتا تھا، ذی الحج ہو سکتا تھا، بھئی حج سب حاجی آ رہے ہیں پاک صاف ہو کے، ایسے جیسے کہ انہوں نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں، جیسے بچہ آج پیدا ہوا ہو، تو یہ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں، اور ہمیں خود بھی اس چیز کو فیل کرنا چاہیے، اور اس چیز کو آج ہم یہ والا میسج لے کے یہاں سے اٹھیں گے کہ ہجرت جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ یو کین اسٹارٹ اینڈ ری اسٹارٹ فرام اینی ویئر، لیٹ بائی گون بی بائی گون۔ یہ سلوگن اپنی زندگی میں، اپنے ایپس میں، اپنے وال پیپر میں، اپنے پیپر کہیں بھی لگا کے رکھیں کہ جو ہو چکا سو ہو چکا۔ اسلام ہمیں کہتا ہے کہ اپنے دین کی وجہ سے، پہلے تو ہم اپنے نفسوں کی وجہ سے، اپنی وجہ سے چیزوں کو فیل کرتے تھے نا، کہ ہمارے ساتھ کیا معاملات ہو رہے ہیں، مجھے اس نے یہ کہہ دیا تو میری ایگو ہرٹ ہو گئی، میری سیلف رسپیکٹ ہرٹ ہو گئی، مجھے غصہ آ گیا، مجھے برا لگا، میں نے تو اتنے احسانات کیے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو بہت سینٹر آف اٹینشن دے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن محرم الحرام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ کی خاطر بھی کچھ کمیونٹی کے لوگ تھے، کچھ لوگ تھے، ایک لیڈر تھا ایسا جنہوں نے اللہ کی خاطر اپنے آپ کو بالکل ولنریبل کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا سب کچھ۔ کمزوری کی حالت میں وہ کسی اور اسٹیٹ میں چلے گئے تھے، خوف کی حالت میں کسی اور اسٹیٹ میں چلے گئے تھے، کچھ نہیں پتا تھا مدینہ میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، وہاں پہ کیا ہوگا، لیکن چونکہ اللہ کا حکم آ گیا تھا اور ان کو اللہ پہ یقین تھا، اللہ سے محبت تھی، آخرت کو لک فارورڈ کرتے تھے، تو انہوں نے ہجرت کی، ٹھیک ہے؟ اب یہ محرم الحرام میں ہجرت پیش آئی، اور آپ دیکھیں کہ آج ہم کیسی مسلم امہ ہیں، ایک اسٹرینتھ میں ہیں، اربوں میں ہیں، اور ہمارے پاس وہ اسٹرینتھ ہے جو ان چند لوگوں نے ہجرت کی تھی۔ تو میری اور آپ کی ہجرت کبھی بھی کہیں سے کرنا کچھ لوگوں کو یا میجورٹی کو فائدہ دے سکتی ہے۔ یہ سوچنا کہ میرے ایک کرنے سے کیا ہوگا، یا ہمارے بس چند لوگوں کے کرنے سے کیا ہوگا، ہم کیا اکھاڑ لیں گے لوگوں کا، ہم کیا کر لیں گے لوگوں کا، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں، ایسی ایک واقعہ پیش آیا تھا محرم میں، تو اس کا مطلب ہے کہ میں کبھی بھی کہیں سے بھی ری اسٹارٹ کر سکتی ہوں۔ ہمارا نیو ایئر اس چیز سے ہو کہ میں اب ہجرت کروں گی۔ آج آپ بیٹھ کے یہ سوچیں کہ ایسی کون سی چیز ہیں جو میرے دین کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہیں؟ کیا میرا مزاج رکاوٹ بن رہا ہے؟ میری سستی رکاوٹ، غصہ رکاوٹ بن رہا ہے؟ میرے گھر والے رکاوٹ بن رہے ہیں؟ ایسی کیا چیز ہے جو دین میں، اور دین کا مطلب ہے کہ ایک ایسی چیز جو واقعی دینی ہو، آپ کی پک اینڈ چوز کی چیزیں نہ ہوں کہ بس نمازیں نہیں مجھ سے پڑھی جا رہی ہیں تو میں نمازوں کے لیے کچھ کروں، مطلب بڑے اسٹینڈس پہ، بڑے لیول پہ جا کے سوچیں
کہ میں ایسا کیا کام کروں اور ایسی کون سی چیز ہے جو مجھے دین میں رکاوٹ میرے لیے بن رہی ہے، اس سے میں ہجرت کروں گی. میرا نیا سال ریزولوشن، نیو ایئر ریزولوشن میری یہ ہوگی کہ میں یہ چیز اپنی انشاءاللہ تعالیٰ یہاں سے ہجرت کروں گی. میں بھی ان صحابہ کے لیول پر آنے کی کوشش کروں گی جنہوں نے اللہ کی خاطر ہجرت کی. ان کی قربانیوں کا تو واقعی ہم کچھ کہ مسلمانوں نے انڈیا سے بھی جب مائگریشن کی تو انہوں نے قربانیاں دی تو پاکستان وجود میں آیا ہے نا، ایک نئی مملکت لی. اب کیا ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ وہ مارے جائیں گے یا ان کے گھر چھین جائیں گے یا ان کے بزنس چھوڑے جا رہے ہیں؟ لیکن انہوں نے ایک ایفرٹ کی. ان کی ایفرٹ رائے گا نہیں گئی. ایک ملک بنا اور اس ملک میں لوگوں نے آ کے بسیرا کیا، وہاں پہ رہنا شروع ہوئے، ڈویلنگ بن گئی ان کی. اب وہاں پہ پھر بگاڑنا شروع ہوا ہے. اب اس بگاڑ کے لیے ہمارا اگر ہم کچھ رول پلے کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان لوگوں میں ہوں گے جنہوں نے خیر کا کام کیا ہے، خیر کے معاملات کیے ہیں، لوگوں کے لیے اچھا سوچا ہے. مر تو وہ بھی گئے تھے جنہوں نے کچھ نہیں کیا، مر وہ بھی گئے جنہوں نے کچھ کیا تھا. تو میں اور آپ ہم کس کیٹیگری میں فال کریں گے یہ ہم نے دیکھنا ہے محرم الحرام میں. تو ہجرت جو ہے دین کو بہت، یعنی کہ دین میں بہت اہمیت ہے کسی بھی چیز کی، اور ہجرت کی ویلیو اللہ کے نزدیک بھی بہت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ جہاں کہیں تمہارے ایمان کا مسئلہ ہوگا اس کو بچانے کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑے کر گزرنا، کچھ بھی کرنا پڑے. ہم جب اینیورسریز مناتے ہیں، ہم جب برتھ ڈیز مناتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سیلیبریٹ جب کر رہے ہوتے ہیں کسی منتھ کو، کسی ایئر کو، تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک کسی بچے کی ویلیو زیادہ ہے یا ایک کسی کپل کی ویلیو زیادہ ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی شادی ہوئی تھی، وہ ایز اے کپل یا اس دن بنے تھے، ان کی شادی تھی، ان کا ولیمہ تھا، یا کوئی بچہ اس دن اس کی برتھ ہوئی تھی. تو ایک انسان کی اس میں یا ایک کپل کی ویلیو ہوتی ہے. لیکن نیو ایئر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے کیلنڈر فارم میں آتے ہیں، اس میں کیا چیز ہوتی ہے، تو ہمارے اسلام میں یہ بہت ویلیو، کیونکہ اگر ہم کرسچن کیلنڈر بھی دیکھیں تو حضرت عیسیٰ کی ہی ویلیو ہے زیادہ نا. اگر دیکھا جائے تو حضرت مریم جو تھی انہوں نے قربانی دی، انہوں نے ان کی بلکہ امی نے منت مانی. تو فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ کو ہو رہا ہے. لیکن اسلام میں کیا ہے کہ جو میجورٹی ایک سیکریفائس کر رہی ہے اس کو ریممبر کرنا، ان کامیاب لوگوں کو دیکھنا، اور ان کامیاب لوگوں کا جو پرپس تھا یا جو ان کی انٹینشن تھی وہ کیا تھی کہ انجام کو دیکھنا. آپ زندگی میں کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں، کوئی بھی کام، آپ کو اس کا انجام پتہ ہونا چاہیے. انجام دیکھ کر آغاز کرنے والے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ سکسیزفل لوگ ہوتے ہیں. 7 کامیاب لوگوں کی جو ہم نے دیکھا تھا کہ پرسنالٹیز تھیں، ان میں اگر غور کریں اور تھوڑا سا اس کو اسٹڈی کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو اینڈ دیکھ کے کام آغاز کرتے ہیں. اور یہ کام ہم زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہمیں شادی کرنی ہے تو بس ایسے ہی کر دیتے ہیں شادی. نہیں، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لڑکی کیسی ہے، لڑکا کیسا ہے، فیملی کیسی ہے، کماتے کیسا ہیں، لوگ کیسے ہیں، لینگویج بیریئر کیسا ہے، یا اوورسیز ہیں یا ان کنٹری ہیں، یا ہمیں کوئی سفر کرنا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنا ڈیسٹینیشن دیکھتے ہیں کتنا ٹائم لگے گا جانے میں. اگر کہیں ہم کوئی باہر جا رہے ہیں تو ویدر چینج کتنا ہے، سیم ویدر ہے، ڈفرینٹ ویدر ہے، اس کی پریپریشن کرتے ہیں. جانے کے لیے ہم گاڑی کا ارینجمنٹ کرتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس ٹائم کتنا ہے. جب ہم اپنے سفر شروع کرتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس ٹائم کتنا ہے. اس ٹائم کے حساب سے پھر ہم وہ والی سفاری جو ہے یا وہ والا راستہ ہم لیتے ہیں، ہائی وے لیتے ہیں، ٹول فری لیتے ہیں، وتھ ٹول لیتے ہیں، کہ تاکہ ہم اس سفر کو جلد سے جلد کر سکیں اگر ہم لیٹ ہو گئے. اتنی پریپریشن ایک انسان کی ہوتی. کیوں؟ کیونکہ اس کو اس اپنی ڈیسٹینیشن پتہ ہوتی ہے. اگر آپ کو اپنی ڈیسٹینیشن نہیں پتہ، آپ کو نہیں پتہ کہ آپ نے محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آپ نے آخری مہینے میں آپ نے کیا اچیو کرنا ہے، تو آپ کچھ بھی کر لیں گے، الٹپ کچھ بھی کر لیں گے. جو آپ کے راستے میں آئے گا آپ لیتے چلے جائیں گے اور آپ ٹائم ویسٹ کرتے چلے جائیں گے. اور آپ کو کیا فیل ہو رہا ہوگا؟ شیطان کہ ہاں کچھ تو کر رہے ہو نا، کچھ تو کر رہے ہو. اس یہاں سے بھی دیکھ لیا، یہاں سے بھی سیکھ لیا، یہ بھی سورہ ہو گئی، یہ بھی سیکھ لیا، وہ بھی سیکھ لیا. لیکن اگر آپ نے کوئی ٹارگٹ بنایا ہے، کوئی ڈیسٹینیشن ہے کہ نہیں مجھے یہ اچیو کرنا ہے، پھر آپ کے لیے وہ الگ ہی راستے اور الگ ہی مصروفیت اور الگ ہی آپ پریپریشن ہوتی ہے. ایک مصروف انسان کی اور ایک فارغ انسان کی جو لائف سٹائل ہوتا ہے وہ آپ کو نظر آنا چاہیے. آپ کے گھر میں کوئی مہمان، آپ پتہ ہو کہ میرے گھر میں مہمان آنا ہے، آپ کو پتہ ہو کہ مجھے کھانا کیا بنانا ہے، مینیو کیا ہوگا، بٹھانا کہاں ہے، تو آپ اس حساب سے تیاری کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہو کہ مہمان نے آنا ہے تو آتا رہے، مجھے اب کیا، آئیں گے تو دیکھ لیں گے. اس کے لیے آپ جب وہ آئیں گے نہ آپ ان کی کمپنی انجوائے کر پائیں گے بلکہ اور اسٹریس میں آ جائیں گے. اچھا اب کیا کروں، اب تو میرے پاس یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، کہاں بٹھاؤں، صفائی بھی نہیں ہوئی بھی. اور تو ایک انسان کی پریپریشن پتہ چلتی ہے. تو محرم کا مہینہ انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے کہ آپ اپنے ریزولوشنز بنائیں کہ اس مہینے اور اس سال اسلامی مہینے میں اپنی کون سی ہجرت کروں
اور میں کون-کون سی چیزیں جو ہیں وہ ٹارگٹ میں رکھوں، پورا کرنے والا تو اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانی کریں گے، اس کے لیے آپ دعائیں کریں اور اس کو اچیو کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھنا ضروری ہے، آپ لوگوں نے محرم سے یہ لیسن لینا ہے۔ اس کے علاوہ محرم کے جتنے بھی لیکچرز اور لنک آپ کے پاس آئیں، آپ اس کی حرمت ضرور دیکھیں کہ محرم میں حرمت اور حضرت امام حسین کا جو واقعہ ہوا اس سے لیسن لینے کے لیے کہ ہمارے لیے اس میں کیا کیا لیسنز ہیں۔ یہ ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، ہمیں فرق نہیں پڑ رہا۔ فرق کیوں نہیں پڑ رہا؟ کیونکہ ہمیں جو بیس ہماری ہے نا وہ خراب ہوئی ہوئی ہے۔ جب ہمیں قرآن کا نہیں پتہ ہوگا، جب ہمیں معاملات نہیں پتہ ہوں گے تو ہم یہ پورے پورے بڑے واقعات آتے چلے جائیں گے، ہماری اپنی زندگی میں ہوتے چلے جائیں گے۔ اتنا بڑا کووڈ آ کے چلا گیا جو ہم نے اور ہمارے بچوں نے انکاؤنٹر کیا ہے، ہم نے اس سے کچھ نہیں سیکھا، تو ہمارے سامنے یہ چھوٹے بڑے واقعات ایسے لگیں گے، اچھا انہوں نے دین کے لیے قربانی دی، سسٹم کے لیے قربانی دی، ملک کے لیے قربانی دی، تو ہمیں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو مسئلہ کہاں ہے؟ روٹ کاز کیا ہے کہ ہم دین سے دور ہیں، اور دین کی جو مین سورس ہے، جو ریسورسز ہیں، ان میں سے ون آف دا ریسورسز قرآن اینڈ دا سیکنڈ ون از حدیث اور سننا، ٹھیک ہے؟ رسول اللہ وسلم نے فرمایا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور حدیث، قرآن اور سنت۔ جب تک پکڑے رہو گے ان دونوں چیزوں کو کامیاب رہو گے۔ تو ہماری ناکامی کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے ان دونوں کو چھوڑ دیا ہے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا ہم نے چھوڑ دیا؟ جب ہم پڑھتے ہیں، اچھا یہ تو میں یہ بھی نہیں کرتی، میں تو یہ بھی نہیں کرتی، مجھے تو اس کا بھی نہیں پتہ تھا، وراثت کے یہ قانون ہوتے ہیں، طلاق کے یہ احکامات ہوتے ہیں، رضاعت کے یہ ہوتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی مجھے تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا۔ امپلیمنٹ کرنا، پریکٹس کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو اس کے لیے قرآن کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اب ہمارے پاس جو ہمارا مین ٹاپک جو ہے، جو کہ لوگوں کو مسئلے مسائل پیش آتے ہیں اپنی زندگی میں اس کی وجہ سے جو ان کا پروسیس سلو ہو جاتا ہے نا، وہ ہے اصل چیز جو کہ آئی سی یو والے لیول کی ہے، جو کہ فوراً کیٹر اور ٹریٹمنٹ کرنے والی جو معاملہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ انسان اپنی فی الحال جو اس کے مشکلات اس کو پیش آ رہی ہیں نا، ورلڈلی میٹرز میں، دین کے میٹرز میں نہیں، دین میں تو ہمیں مشکلات اتنی آتی بھی نہیں ہے، نہ ہم دین کے لیے اتنی کوئی اسٹرائیو کر رہے ہیں، اتنی کوئی اسٹرگل کر رہے ہیں، معاملات ہمارے دنیاوی لیول کے آ رہے ہوتے ہیں، اس میں جو ہمیں پرابلم آ رہی ہے اس کی وجہ سے ہمارا دین کا جو، کیونکہ ہمیں دنیا کی حقیقت نہیں پتہ نا، دنیا کو سب کچھ سمجھے بیٹھے ہیں، لیکن اب چونکہ آ رہی ہیں، اب ہمیں نہیں پتہ، تو ہم اس کو کیسے کنٹرول کریں؟ پہلے تو اپنے آپ کو تھوڑا سا نارملائز کریں، اپنے ایموشنز کو، اپنے ہارمونز کو، اپنے کیمیکلز کو کیسے نارملائز کریں تاکہ ہم پہلے تو خود نارمل ہوں کہ اچھا مجھے غصہ نہیں کرنا، اب مجھے اداس نہیں ہونا، مجھے غمگین نہیں ہونا، مجھے ایکسپیکٹ نہیں کرنا۔ اس کے بعد پھر مجھے پتہ چلے گا اب مجھے کرنا کیا ہے، تو ہم پھر ٹریک پر آئیں گے، صحیح ہے؟ جیسے آپ کو راستہ بھول گئے ہوں تو آپ وہیں سے راستہ دوسرا نہیں لیتے، پہلے آپ رکتے ہیں، سوچتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ اچھا اب میں کہاں ہوں، اب میں اس جگہ سے ہٹوں اور دوسری جگہ پہ جاؤں، دوسرے بس اسٹاپ میں یا دوسری جگہ پہ جا کے میں وہاں سے اس جگہ کے لیے بس لوں، تو آپ کو واپس آنا پڑتا ہے۔ اس واپس آنے کے لیے، اس چیز کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ایک سیریز ہم شروع کریں گے جو کہ صبر سیریز۔ صبر سیریز میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صبر کو بہت بہت ڈفرینٹ طریقے سے ہمارے ساتھ ریلیٹ کرانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ یہ واحد ایسا ایموشن ہے یا فیلنگ ہے جو عبادت کے لیول پر آتی ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں پہ اپنے ساتھ منسوب کیا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، یا پھر نماز جو ہے وہ صبر کے ساتھ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ صبر کوئی بہت بڑی چیز ہے جو کہ ہم نے اس کو اس سینیریو میں دیکھنا ہے کہ صبر کو ہم کیسے دیکھیں اور صبر کرنے پہ ہمیں کیا ملے گا۔ اب صبر کرنے پہ ہمیں جو بھی ملے گا وہ ہمیں نہیں پتا، وہ بھی ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں لکھا ہوا ہے صبر ہمیں کیسے کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، لیکن فی الحال ابھی ہم صبر کس پہ کر رہے ہیں؟ ابھی ہم اپنے اوپر آنے والی آزمائشوں پہ کر رہے ہیں، دین پہ آنے والی آزمائشوں پہ صبر ابھی ہم نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ٹھیک ہے، ہاں دیکھیں یہ آپ کو انشاءاللہ صبر کے تھرو ہی پتہ چلے گا، جب یہ ہم آیات پر آئیں گے نا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صبر کہاں کہاں کن آیات میں بولا ہے، کن کن صورتوں میں بولا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ یہی سیریز ہے ہماری جس سے ہم شروع کریں گے۔ شروع کرنے کا مقصد ہے کہ پہلے تو ہم بیس بنائیں گے، ہمیں پتہ چلے صبر ہے کیا، پہلے تو ہمیں پتہ چلے برداشت کیا ہے، پہلے ہمیں پتہ چلے کہ کرنا کب ہے، کرنا بھی ہے کہ نہیں کرنا بھی، میں ہی ایک صرف رہ گئی ہوں صبر کرنے کے لیے، تو پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے۔ تو اگر آپ میں سے ثنا کو ہی میں ریکویسٹ کروں گی کہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر جو ہے وہ 152 سے اگر وہ آیت لگا دیں، اور آپ کے پاس اپنے مصحف ہیں تو اپنے پاس رکھیں تو وہ تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے آیات آتی ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے ہم سے قرآن باتیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ جو پہلا ہمارا ٹاپک ہے صبر کا، جس کو ہم صبر کو دیکھیں گے کہ صبر ہمیں ہوتا کیا ہے،
اور صبر میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا آیات کے تھرو ہمیں بتایا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ نے صبر کو ریلیٹ کیا ہے اپنے ساتھ یا کسی اور چیز کے ساتھ، وہ ہم دیکھیں گے. اس کے بعد صبر کی انٹینسٹی بڑھتی چلی جائے گی. یعنی کہ تھرڈ یا فورتھ لیکچر میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اچھا جو صبر میں کر رہی تھی وہ تو صبر تھا ہی نہیں، وہ تو پتہ نہیں برداشت تھی، یا وہ میری اپنی انیٹ ایک فطرت تھی، ایک ایسی چیز تھی جو مجھے بس میں پیدا ہی تھی تو میں اتنی ایسی ہی تھی، میں صبر نہیں کر رہی تھی بلکہ میری فطرت تھی. تو آپ کو یہ لیٹر آن پتہ چلے گا. تو ہم ابھی فی الحال ہلکے سے شروع کرتے ہیں، تھوڑا آسانی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. فَاذْكُرُونِی، مجھے یاد کرو، اذکرکم، تو میں کیا کروں گا، مجھے تم یاد کرو گے تو تمہیں کیا فائدہ ہوگا، اذکرکم، میں بھی تمہیں یاد کروں گا. میں آپ سے کہوں مجھے میسج کریں تب میں آپ کو میسج کروں گی، تو آپ کو کوئی موٹیویشن فیل ہوگی کہ اچھا مجھے کسی نے بولا ہے کہ میسج کرو تو میں آپ کو رپلائی کروں گا. یا آپ کسی سے کچھ بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں مجھے یہ چاہیے، وہ کہیں گے ہاں آپ میسج کریں مجھے تو میں آپ کو دیکھتا ہوں، میں آپ کو جواب دیتا ہوں. تو آپ کو ایک موٹیویشن ہوتی ہے کہ ہاں دوسرے نے رسپونڈ کیا ہے، مجھے دوسرا کوئی میری بات سن رہا ہے. ٹھیک ہے، میں میسج، اگر ہم کچھ لوگوں کو ہمیں پتہ ہی نہ ہو میسج کا جواب دیتے نہیں دیتے، ہم میسج کر کے ویٹ کرتے رہتے ہیں، پتہ نہیں جواب کب آئے گا، سنا ہے نہیں سنا ان کو، انہوں نے ریڈ کیا ہے نہیں کیا، یا ان کا انٹرنیٹ چل رہا ہے نہیں چل رہا، تو آپ نا کنفیوز رہتے ہیں. تو کنفیوز شخص جو ہوتا ہے وہ ہوپ لیس سا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، فَاذْكُرُونِی، بس تم مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو. تو میں کیا کروں گا، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا. اور پھر وَاشْکُرُوا لی، میرا شکر ادا کرو. وَلَا تَکْفُرُونَ، کفر نہ کرو. ناشکری کیا ہے، کفر کے لیول پہ. تم اگر شکر نہیں کر رہے ہوں گے میرا تو کیا کر رہے ہوں گے، تم تکفرون کر رہے ہوں گے، تم میرا کفر کر رہے ہوں گے، نافرمانی کر رہے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں جب ہم کسی کے شکر گزار ہی نہیں ہوتے، آپ اپنی امی کی شکر گزار ہی نہیں ہے کہ آپ نے کھانا بنا کے دیا، تو آپ کو ان سے شکایتیں ہی رہیں گی، آپ نے یہ نہیں کیا، آپ نے وہ نہیں کیا. لیکن آپ جب یہ ایکسیپٹ کر لیں گی، ایکنالج کر لیں گی کہ امی نے میرے لیے کچھ محنت کی ہے، میرے لیے کوئی خواری اٹھائی ہے، تو آپ کم شکوے کریں گی، کم شکایتیں کریں گی. ٹھیک ہے، تو یہ ایک نفسیات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ یا ایھا الذین آمنوا، تو اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو. اس بات پہ کمیونٹی سے خطاب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، استعینوا، اسسٹنس لو، ہیلپ لو. ٹھیک ہے، مدد مانگو. استعینوا کا مطلب ہے کسی کو اسسٹ کرنا، وہ آلریڈی کچھ کر رہا ہوتا ہے، اس میں آپ جا کے اس کی ہیلپ کرتے ہیں، آپ جا کے اس کے لیے کوئی کام کرتے نہیں ہے پورا فل فلیج، بلکہ وہ کچھ کر رہا ہوتا ہے، اس میں اگر اس کو پرابلم آ رہی ہوتی ہے، جیسے فار ایگزامپل آپ کے گھر میں امی ابو کو سمجھ لیں، حالانکہ آپ لڑکی ہیں، ابو میل ہیں، اگر وہ کوئی بائک صاف کر رہے ہیں یا کوئی الیکٹریسٹی کا کچھ کام کر رہے ہیں، بلب خراب ہو گیا، کوئی بھی الیکٹریشین بنے ہوئے ہیں وہ اپنے گھر میں، پلمبر بنے ہوئے ہیں اپنے گھر میں، تو وہ کہتے ہیں سنا ادھر آنا کہ ذرا مجھے یہ پکڑاؤ، تو آپ کیا کر رہی ہوتی ہیں ابو کے لیے، آپ استعانت کر رہی ہوتی. ٹھیک ہے، عربک میں استعانت کا مطلب ہے کہ اسسٹ کرنا. کام کوئی اور کر رہا ہے لیکن آپ نے اس میں ان کو جو تھوڑی بہت پرابلم آئی، اس میں آپ نے ان کو تھوڑا ہیلپ کر دیا، جو کہ جس کے لیے وہ کیا تھے، مجبور تھے، وہ کر نہیں پا رہے تھے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کر سکتے ہیں لیکن وہ پھر بھی کہتے ہیں ذرا تم کر دو، میں نہیں اٹھنے کو میرا دل چاہ رہا، میں آلریڈی اتنا تھک گیا ہوں، ہے نا، یہ والی مستانت نہیں ہے. تو سائیکالوجی یا اس ورڈ کے انالیسس کو سمجھیں. استعینوا کا مطلب ہے کہ استعانت کرنا، اسسٹ کرنا، کسی کو ہیلپ آؤٹ کرنا. یا ایھا الذین آمنوا، تم آلریڈی ایمان والوں کچھ کر رہے ہو، کچھ زندگی میں اپنے موٹیوز بنائے ہوئے ہیں، آبجیکٹیوز بنائے ہوئے ہیں، ان کو کرنے میں تمہیں کیا آ رہا ہے، پرابلم پیش آ رہی ہے. تو کیا کرو، رونا دھونا کرو، گیو اپ کر دو، سرنڈر کر دو، چھوڑ دو، واپس چلے جاؤ جو کام کر رہے تھے. نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو بھی پرابلم آ رہی ہے اس میں کیا کرو، استعینوا، رک جاؤ اور ہیلپ لو. ادھر ادھر دیکھو کہ کون ہے، ہاں یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ہیلپ کر سکتا ہے شخص، یہ ہیلپ کر سکتا ہے، ڈاکٹر ہیلپ کر سکتی ہے، میری فلاں دوست کوئی سائیکالوجسٹ ہے وہ ہیلپ کر سکتی ہے، یہ فلاں عالم ہیلپ کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں استعینوا، نہ سائیکالوجسٹ، نہ ڈاکٹر، نہ امی، نہ ابو، نہ بیسٹ فرینڈ، نہ کوئی عالم، بلکہ بالصبر والصلاۃ. یہ دو ٹولز دے دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، یہ دو چیزیں دے دی ہیں کہ اس سے صبر اور نماز سے جو ہے نا اسسٹنس لو.
اب یہ اتنا کنفیوزنگ اسٹیٹمنٹ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے جن کو پتہ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ ہمیں تھوڑا بہت شعور بھی ہے اور ہمیں ان چیزوں کی ان ٹرمز کی نالج بھی ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں جب بھی پرابلم آئے تو سب سے پہلے تمہارا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے، کام زندگی میں جو بھی مسئلے مسائل آئیں اس میں تم نے کیا کرنا ہے؟ صبر۔ اینڈ واٹ از صبر؟ اینی بڈی نوز واٹ از صبر؟ کسی کو پتہ ہے صبر کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ صبر تو ہم بہت کر رہے ہوتے ہیں زندگی میں۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ ہم میں سے کوئی بھی کہے کہ آج ہم نے صبر ہی نہیں کیا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ہم یہی سوچتے ہیں کہ صبح اٹھنے سے لے کے رات تک بس میں صبر ہی کر رہی ہوتی ہوں، ہے نا؟ تو صبر کیا ہوتا ہے؟ عربک ٹرم میں جو اس ورڈ کا استعمال ہے وہ ہے ہولڈ بیک کرنا، رک جانا، کنٹرول کرنا۔ اوکے، یہ مطلب ہے اس کا عربک میں۔ آپ کہیں بھی ڈکشنری میں آپ جب دیکھتے ہیں استعمال ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کوئی کام کر رہے تھے، اس کام کو کرنے میں آپ نے کیا کیا؟ اگر آپ صبر کا لفظ استعمال کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے آپ رک گئے ہیں اس کام کے لیے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، ہیلپ لو، کس سے؟ رکنے سے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں تو آلریڈی رک گئی ہوں، میرا تو کام آلریڈی پینڈنگ پہ چلا گیا، مجھے تو پرابلم پیش آ گئی، چیلنجز پیش آ گئے، کوئی مسئلہ آ گیا، کوئی بیماری آ گئی، کوئی فائنینشیل کرائسس آ گیا، کچھ بھی ہو گیا، کسی نے کوئی بات کہہ دی، دل کو بڑی بری لگ گئی، میرے حساب سے چیزیں چلی نہیں، تو میں تو آلریڈی رک گئی ہوں، میں تو آلریڈی پروسیس سلو ہو گیا میرا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رک جاؤ۔ تو بالصبر والصلاح کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ریئیکشن تمہارے پاس اس وقت آ رہا ہے، رک کے سوچو کہ کیا کر رہی ہو، اس میں اب تمہارا ایموشن اور فیلنگ کیا ہیں، تم کیا کرنا چاہ رہی ہو۔ اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا بولا ہے؟ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ۔ تو اگر ہمیں یہ آیت پہلے والی پتہ ہوگی نا تو ہمیں پتہ ہوگا کہ اچھا اللہ کا ذکر کرنا ہے، یہ کرنا ہے، شکر کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ پھر ایک دم کیا وہ مشکل آ گئی، یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ نے میرے ساتھ مسئلہ کر دیا، یہ کر دیا۔ تو اس سے پہلے والی آیت جو ہے نا اس سے ہم ریلیٹ کریں گے۔ اس سے ریلیٹ کرنے سے ہمیں کیا ہوگا؟ اس سے ریلیٹ کرنے سے ہمیں یہ ہوگا کہ ہم سیلف پٹی کا شکار نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے جب شکر کی بات کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ناشکری کفر ہے، شکر اور صبر ساتھ ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ آپ کا صبر کرنا یہ ہے کہ آپ ناشکری نہ کریں، کیونکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اللہ کو کیا رویہ پسند ہے؟ شکر کا رویہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا تَکْفُرُونَ۔ دونوں جو ہیں اور اس کے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے صبر کا ذکر کر دیا ہے۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ صبر جو ہے وہ اور شکر دونوں بہت بہت امپورٹنٹ اخلاقی ایٹیکیٹس یا مینرز ہیں جو ہمیں ایک ساتھ دکھانے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی زندگی میں کوئی بھی کام کروں اور مجھے وہ مشکل پیش آئے تو میں بدتمیز ہو جاؤں، ناشکری ہو جاؤں اور میں کہوں کہ بس اب تو بس میری بس ختم تھی، بس اچھا جب تک مجھے مل رہا تھا، میرے ساتھ جب تک میری مرضی کے معاملات ہو رہے تھے تو میں اس چیز کو ڈیل کر رہی تھی، اچھے سے میں گزارا کر رہی تھی، بس اب نہیں، بہت ہو گیا، میں بس ساری زندگی میں یہی کرتی رہوں، بس برداشت ہی کرتی رہوں، تکلیفیں ہی اٹھاتی رہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں بار بار ریمائنڈر دے رہے ہیں کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ یا ایھا الذین آمنوا اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاۃ۔ تو تم نے کیا کرنا ہے؟ صبر کے ساتھ، جو کہ صبر کیا ہے یہاں پہ کیا پتہ چل رہا ہے کہ روحانی عبادات ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جن سے اہل ایمان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اختیار کریں، اے اہل ایمان یا ایھا الذین آمنوا، آپ لوگ اس چیز کو اڈاپٹ کر لو صبر کرنے کو۔ لیکن اس بات سے بڑھ کر بھی اس بات کا کانٹیکسٹ ہے، وہ کیا ہے کہ یہ بات در حقیقت اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ دنیا ہے، یہ ایک ایسی زندگی ہے جس میں کوئی بھی چیز ایک جیسی نہیں رہتی، اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہی رہیں گے، اس میں آنے والے جتنے بھی حالات ہیں، واقعات ہیں، گزرنے والا وقت، آنے والا وقت مختلف انداز سے آتا ہے۔ جو دن تھا وہ آج سے بالکل ڈیفرنٹ ہے، ایک منٹ پہلے جو آپ کر رہے ہیں آپ وہی، اتنی زیادہ چینج جو ہے وقت میں کانسٹنٹ ہے، اتنا پرماننٹ ہے کہ آپ جو کل پہنا ہوا تھا آپ بے شک وہ آج نہ پہن رہے ہو، کل جو آپ کھا رہے تھے وہ آج نہیں کھا رہے ہو، کل جو آپ بول رہے تھے آج وہی الفاظ نہیں نکل رہے، کل جو آپ سوچ رہے تھے آج وہ آپ نہیں سوچ رہے ہیں۔ تو ہر گزرتا منٹ، ہر گزرتا لمحہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ ایوری تھنگ از ناٹ سیم، ایوری منٹ از ناٹ سیم، کوئی بھی سچویشن سملر نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اس میں آنے والے حالات، واقعات جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہوں گے، کل ہماری لائف میں کیا آنے والا ہے وہ ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے، اور اب ایون یہ کہ اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔
تو ایز اے مومن ہمیں اللہ سے کیا کرنا ہے؟ خیر کی ویسے تو امید رکھنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، ہم اللہ تعالیٰ سے خیر کی ہی امید کرتے ہیں. اور صبح کے اذکار میں کیا ہے؟ اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا، اللہم انی اعوذ بک من شرہا و شر ما فیہا. جب ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ آج کے دن میں ہمیں کچھ نہیں پتا ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن اس میں آپ سے کیا مانگ رہی ہوں؟ خیر. اور اس خیر میں اس دن میں جو بھی خیر ہے، ایک تو میں اپنی خیر مانگ رہی ہوں، اور اس دن میں بھی جو خیر آپ نازل کریں گے وہ خیر بھی میں مانگ رہی ہوں. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ اپنی چوائس بھی بتا رہے ہیں کہ مجھے بھی ایک چیز چاہیے، اور اس میں جو آلریڈی آپ ایک چیز اتار رہے ہیں خیر ہے، وہ بھی اس کا بھی مجھے کچھ پورشن چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں رحمت کا سوال ہی کرنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو اس دنیا میں کیا ہوگا، تم میرا ذکر کرو گے، میں بھی تمہاری یاد کروں گا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر طرف ہریالی ہریالی ہوگی، تمہاری زندگی میں کوئی مسئلہ ہی نہیں آئے گا، تمہاری زندگی میں کوئی پرابلم ہی نہیں آئیں گی، اور تم میرا شکر ادا کرنے والے ہوگے. تو تم تو کہتے ہو وشکرولی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا جو شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ میرے ساتھ تو معاملات کم ہو رہے ہیں، میری نعمتیں تو کم ہو رہی ہیں، مجھے تو مزید ڈپریشن اور انگزائٹی اور تکلیفیں آ رہی ہیں. تو یہ کیا طریقہ ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم یہ معاملہ کرتے ہوئے، اذکار مجھے یاد کرتے ہوئے، میرا شکر ادا کرتے ہوئے، کفر نہ کرتے ہوئے تمہیں پھر بھی پرابلمز آئیں گی. تو ایک جنرل اصول ہمیں دیا جا رہا ہے یہاں پہ کہ حالات جیسے بھی ہوں، انسان اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط تر کرتا رہے. اپنا رشتہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہی رکھنا ہے. کوئی بھی پرابلم آتی ہے اس میں آپ کا تعلق ہوتا کیا ہے کہ ہم جب بھی تکلیف میں ہوتے ہیں ہمارے اور فرینڈز بن جاتے ہیں، ہمارے اور تعلقات بن جاتے ہیں. اس سچویشن میں ہمارے ساتھ جو زیادہ ہیلپ کر رہا ہوتا ہے نا، ہمارے تعلقات اس سے مضبوط تو ہو جاتے ہیں. رادر یہ کہ ہم اس وقت اللہ سے مضبوط کریں تعلق، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نظر تو آ نہیں رہا ہوتا. اب ہمیں لگ رہا ہوتا ہے ہماری تو کوئی نہ سن رہا ہے، نہ ہماری کوئی دیکھ رہا ہے، تو میری تو فلاں بہن یا فلاں امی، فلاں دوست یا میری جٹھانی یا میری نند یا میری خالہ نے میری اس ٹائم پہ ہیلپ کی، تو ان سے ہماری بانڈنگ زیادہ اچھی ہو جاتی ہے. یا اسکول یونیورسٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کوئی ہم بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ہم ایبسنٹ ہوتے ہیں، کوئی کلاس میٹ ہماری زیادہ ہیلپ کر دیتا ہے، تو ہماری زیادہ اچھی بانڈنگ ہو جاتی ہے. کیوں؟ ہم کیا بتاتے ہیں بھائی اس نے اس فلاں وقت میں میرا بہت خیال رکھا، ساتھ دیا. تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ آپ نے اس سچویشن میں، ان برے حالات میں اللہ سے تعلق توڑنا نہیں ہے، بلکہ اللہ سے تعلق کو اور بھی بہت، ویسے بھی آپ کے تعلقات بہت سے اللہ تعالیٰ سے معاملات میں ہو رہے ہوں گے، آپ بہت سارے معاملات میں اللہ سے تعلق بنا رہے ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ مشکل وقت میں اللہ سے بالکل چھوٹ جائے، وہ دعا بھی کر رہا ہوگا. آف کورس اس کو ایک مومن جو ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا سے بات کر رہے ہیں، تو جب وہ ایمان والے ہوں گے تو آف کورس وہ اللہ سے بھی مانگ رہے ہوں گے، اللہ کی دی ہوئی لمٹس میں ہی رہتے وہ کام کر رہے ہوں گے، تو کوئی نہ کوئی معاملات میں وہ اللہ سے تعلق رکھا ہوا ہوگا انہوں نے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کی مینیفیسٹیشن کیسے کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کی شکر اور صبر کی صورت میں کرنی ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ نے بولا ہے کہ یہاں پہ یہ چیز ریکوائرڈ ہے. اللہ نے خوشی سے نوازا ہے اچھے حالات میں، تو شکر ہم کریں گے ہے نا، ہم شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک ہی حالت میں اپنی نعمتوں کو دیکھتے ہوئے شکر ادا کرنا اور آزمائش میں صبر کرنا، یہ تو ہماری نیچرل انسٹنکٹ ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں کوئی دکھ ملتا ہے تو ہم صبر کر لیتے ہیں. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ انسان کی نفسیات یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس جو چیزیں اس کو خوشی دیتی ہیں نا، وہ ان سے خوش تو ہوتا ہے، اکمپلشمنٹ فیل ہوتی ہے اس کو، لیکن وہ قدر نہیں کرتا، وہ بالکل قدر نہیں کر رہا ہوتا. اس وقت اس کے پاس جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں نا، یعنی کہ خوشی میں بھی اور غم میں بھی، اس کے پاس جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ ان کو بھول جاتا ہے، اور صرف یا تو صرف خوشی منا رہا ہوتا ہے یا غم منا رہا ہوتا ہے، قدر نہیں کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ چیزیں ہم کیا ہو جائے جن میں وہ مبتلا ہوتا ہے، چاہے وہ خوشی کی ہوں چاہے وہ غم کی ہوں، جن میں وہ مبتلا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی کمی کوتاہی یا زیادتی وہ اوور لک کر لیتا ہے، یا لوپ ہول جو اس کی زندگی میں ہوتے ہیں وہاں اس کو وہ اپنا کمپیریزن دوسروں سے کرنے لگ جاتا ہے. اور یہ کون کرواتا ہے؟ ظاہر شیطان کرواتا ہے. اور ہم اتنے ٹرینڈ ہو جاتے ہیں اس کی اس پروسیس میں کہ پھر ہم یہ والا رویہ جو ہمارا ہے اس کا صبر شکر کا دامن ہم نہیں پاتے. یعنی کہ کوئی بھی سچویشن ہماری زندگی میں جب آتی ہے تو ہم اس کو کیسے جج کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ خوشی ہے یا غم ہے، یہ ہمارا ایک ججمنٹ ہوتی ہے کسی بھی سچویشن میں. اب اس دوران ہم اگر یہ انالیسس کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا کیا ہے، ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ہیں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ خوشی اور صبر کرنے کے لیے تو کوئی سچویشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. آلریڈی میں ایسی چیزوں میں صبح شام میں لدی پھندی ہوں جس میں اللہ تعالیٰ کا انتہائی قدر کروں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، کہ مجھے اس کے علاوہ تو اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہ پڑے. لیکن ہم چونکہ اپنی سچویشنز کو کیسے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں؟ اور لوگوں کے تھرو، اور لوگوں کی نعمتوں سے کمپیئر کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ جج کر رہے ہوتے ہیں. یہاں بقرہ یہ ہے ایک مدنی سورہ، ٹھیک ہے، مدنی سورہ ہے، تو اس میں ایک ضرورت یہ ان کا یہ بات پوری بولی ہے
اگر آپ اس تفصیل دیں گے نا تو ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یا الذین آمنوا بالصبر والصلاۃ، تو یہ بتائیں پوری کمیونٹی سے اجتماعیت سے اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صبر ایک انڈیویجول عبادت نہیں ہے بلکہ یہ ایک کمیونٹی یا ایک اجتماعی عبادت بھی ہے۔ اگر ایک گھر میں تکلیف آئی ہے تو ایک شخص سے صبر کرنے سے وہ اتنی جلدی ریزالو نہیں ہوگی، بلکہ پورے گھر کو یا 3-4 لوگوں کو مل کے وہ صبر ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ جو بھی جب بھی کوئی آیت آئے ایسی جس میں یا ایھا الناس، تو اس آیت کی نفسیات کو سمجھیں، سے ایک ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ورنہ ایکم کہہ دیتے اللہ تعالیٰ، تم میں سے جس کے پاس یہ تکلیف آئے اس کو چاہیے وہ صبر کرے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں کہ صبر جو ہے وہ انڈیویجول لیول پہ تو نہیں کرنا ہوتا ہے، میرے پاس جو تکلیف ہے میں صبر کروں گی، لیکن یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ کمیونٹی طور پہ مجموعی طور پہ ہم اپنے میں صبر کی ضرورت ہے، اس سے معاملات بہت بہت بہتر ہو جاتے ہیں، لوگوں کے لیے لوگوں کا پریشر کم ہو جاتا ہے، لوگوں کے لیے اس چیز سے گزرنا آتا ہے، اور اس لیے ہمیں کیا بتا رہے ہیں میں الرحمن والعصر ان الانسان لفی خسر، سب کے سب انسان مومن کافر جو بھی ہیں سب کے سب خسارے میں ہیں، سوائے کن لوگوں کے جو ایمان لے کر آئے، جنہوں نے عمل سب کے سب خسارے میں ہیں، سب کے سب لاس ہیں، سب کا نقصان ہونے والا ہے، لیکن کون لوگ ہیں جو اس خسارے سے بچ سکتے؟ وہ کون لوگ ایمان لے آئے اور عمل سے کیا، اچھی بات ہے، میں نے بڑی زبردست ہمیں ٹارگٹ دے دیا کہ میں خسارے سے مجھے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو 2 چیزیں ہمیں ایکسٹرا بتائی ہیں نا بچنے کے لیے، وہ کیا بتایا ہے کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، تو وہ سب نا یہاں پہ تواصل حق و تواصل جو ہے وہ ایک اکیلا بندہ کر ہی نہیں سکتا، تواصل کا مطلب ہے کہ دوسرا بندہ یہ صبر موٹیویٹ صبر کرنے کے لیے یا کے لیے موٹیویٹ کرے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سورہ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہماری صبر سیریز میں اس کو بھی ہم ہماری اس میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ پلان ہے تو اس کو اور ڈیٹیل میں ہم دیکھیں گے، لیکن یہ میجورٹی تعالیٰ کر رہے ہو رہے صبر کرنا ہے، لیکن یہ نہیں ہوتا ہے کسی ایک شخص کو تنہا چھوڑ دیں کہ بس وہ تکلیف میں ہے آزمائش میں ہے تو وہ اکیلا صبر، یہ خود ہی نہیں، ایمان والوں کا یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کیا ہے کہ وہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، اگر تکلیف میں کوئی بھی ہے تو کس سے مدد مانگو؟ صبر سے مانگو، تو اگر میں تکلیف میں نہ ہوں، بہن تکلیف میں ہو، میری امی تکلیف میں ہو، پاکستان ہو، فلسطین تکلیف میں ہو، کسی بھی لیول، تو مجھے صرف اپنی تکلیف سے صبر نہیں، بلکہ اگر میں تکلیف میں نہیں بھی ہوں، مجھے دوسرے کے لیے بھی کیا کرنا ہے؟ ہیلپ لینی ہے، اسسٹنس لینی ہے اللہ کی صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ یہ اتنا پیارا خوبصورت رویہ ہے ایک مومن کا، ایک مسلمان کا، جو کہ ہم اگر اس کو اڈاپٹ کر لینا تو ہم ایک بہت اچھی خوبصورت امہ بن جائیں، جو واقعی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تم تو اتنی ویل پریپیئرڈ، اتنی آرگنائز جماعت ہو کہ تم لوگوں کی ہیلپ کرتی ہو، کیوں؟ کیونکہ تمہیں اپنے دکھ نہیں لگتے، تمہیں دوسروں کے دکھ بھی دکھ لگتے ہیں۔ ابھی کیا ہو گیا؟ سیلف سینٹرڈ ہو گئے، بس میرا دکھ، اور ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ میرے دکھ کو نہیں سمجھ رہا، وہ میرے دکھ کو نہیں سمجھ رہی، اس نے میرے ساتھ یہ نقصان کر دیا، ہم اس لیول پہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تو یہاں پہ یہ سائیکالوجی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کے گھر میں اگر ایک بچہ، اور باقی اگر ہماری فطرت میں نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ ڈیمانڈ ہی نہیں کرتے، آپ کا کسی کا اگر بچہ ہے یا آپ کا کوئی بھائی ہے یا کوئی بھی ایسا شخص ہے جو آپ کو بہت آپ کلوز ٹو یور ہارٹ ہے، آپ کا کوئی دوست ہو، خیر گھر میں ہی سمجھ لیں، کوئی بچہ ہے یا کوئی بھی، وہ اگر بیمار ہو یا تکلیف میں ہو تو صرف وہی تکلیف، بلکہ وہ کم صبر کر رہا ہوتا ہے، گھر والے زیادہ صبر کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے فنکشنز چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنا آنا جانا چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں بچہ بیمار ہے یا بچے کو کوئی اس کے ایگزامز آ رہے ہیں تو ہم بھی نہیں آئے جائیں گے کیونکہ بچہ ڈسٹریکٹ ہوگا، بچہ جو ہے وہ پڑھ نہیں پائے گا، تو پورا گھر جو ہے نا وہ ایک ایسے موڈ میں آیا ہوا ہوتا ہے جو کہ صبر کا موڈ ہوتا ہے۔ کس صبر کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رک جانا، ہولڈ بیک کرنا، ٹھیک ہے؟ تو اب وہ گھر والے کچھ چیزوں سے رک جاتے ہیں، کیوں کہ بچوں کے ایگزامس چل رہے ہیں، اور وہ کوئی فنکشن بھی اٹینڈ نہیں کرتے، نہ وہ کوئی آتے جاتے ہیں، اتنا کرتے ہیں جتنا نیسیسری ہوتا ہے، سانس لے رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، کچھ یعنی کہ زیادہ صبر کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ کم صبر کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ تو بالکل بھی نہیں، ایون بچوں کے ایگزام ہوتے ہیں نا، بچوں کو پڑھنے دے رہے ہوتے ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ بھائی انجوائے کرو، کہ اتنا ٹینشن لینے کی، پریشر لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ بتا رہے ہیں کہ دیکھو جب مشکل کسی پہ آتی ہے تو ایز اے کمیونٹی تمہیں اپنے لیے بھی نہیں، دوسرے کے لیے بھی صبر سے کام لینا ہے، تم بھی کچھ چیزوں سے رک جاؤ، ہو سکتا ہے تمہارا رکنا دوسرے کو آسانی دے دے، تمہارا اس کی بات سن لینا
کہ میرے پاس کوئی فون آئے یا کوئی میسج آئے یا میرے پاس کوئی میری دوست آئے کہ میں بہت تکلیف میں ہوں، میں کو نہیں نہیں ابھی تو میں بہت مصروف ہوں، تم دیکھو تمہاری آزمائش ہے. نہیں، یہ ایک مومن کا رویہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کی آزمائش میں کیا کروں، میں بھی صبر کروں اور میں پھر کیا کروں، نماز بھی پڑھوں. اور نماز پڑھ کے کیا کروں، دعا کروں. ٹھیک ہے، نماز پہ تو خیر بعد میں آتے ہیں. تو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، جب تم پہ سب مشکل آئے تو تم بھی صبر کرو اور نماز سے مدد مانگو. اور اگر کمیونٹی میں کوئی تکلیف آ جائے، چاہے وہ کمیونٹی کیا ہے 1+، کوئی ایک بھی شخص ہو یا پورا یا وہ کیا ہو، امت ہو، کوئی ملک ہو، تو آپ نے ان کے ساتھ اب ہمارا جو بوائے ہے نا، سچ اے بیوٹیفل مینیفیسٹیشن، یعنی کہ ہم نے جو بے بسی میں ایک ہماری فیلنگ آتی ہے نا کہ ہم کیا کریں. فلسطین پہ سب ایک ایسی تکلیف طاری ہے، ایک ایسی آزمائش طاری ہے کہ ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، اور ہمارے دل میں درد بھی ہے، ہم امت کے طور پہ ان کے ساتھ وہ فیلنگ بھی رکھتے ہیں. اور ہم کیا، میں تو دیکھ رہی ہوں نان مسلمس وہ ہم سے زیادہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ہم سے زیادہ جو ہے نا وہ بائیکاٹ کر رہے ہیں، وہ زیادہ اس چیز کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے. ہم تو پھر بھی بہت زیادہ ڈھیٹ اور اندھے بنے ہوئے ہیں، وہ لوگ زیادہ کر رہے ہیں، تو یہ انیٹ ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہم اگر یہ کیا کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں کس پہ، ہمیں KFC نہیں کھانا، ہمیں میکڈونلڈس نہیں کھانا، ہمیں ایسے آئٹمز یوز نہیں کرنے جو کہ اسرائیلی کمپنی کے بنائے ہوئے ہیں یا وہ اسرائیلی کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہ کیا ہے، یہ صبر ہے نا ہمارا، ہم رک گئے ہیں کچھ چیزوں سے. وہ رکنا ہمیں بے شک تکلیف دے رہا ہو، وہ رکنا ہمیں ہمارے لیے تھوڑی سی زیادہ پرابلمٹک بن رہا ہو سکتا ہے ہمیں زیادہ پیسے دینے پڑ رہے ہوں اور کوالٹی وہ نہ مل رہی ہو، یا ہمیں کہیں دور دراز سے وہ چیزیں لانی پڑ رہی ہوں جو کہ امپورٹنٹ چیزیں ہمارے گھر کے چیزیں ہمیں کہیں دور سے یا ان کی کوالٹی اس لیول نہ ہو. تو ہم یہ کیا ہے، یہ ہمارا صبر ہی ہے نا، یہ ہم رک رہے ہیں نا کچھ چیزوں سے اور تکلیف اٹھا رہے ہیں. تو یہ جو ایک ہماری مینیفیسٹیشن ہے، یہ اللہ بتا رہے ہیں کہ تم لوگ ہو ہی ایسے، تم لوگ نکالی ہی گئی ہو امت ایسی جو کیا کرے گی، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. جب بھی کمیونٹی پہ کوئی تکلیف آئے گی تو کیا کرو گے، اللہ تعالیٰ سے اسسٹنس لوگے. کس چیز پہ، کیسے اسسٹنس لوگے، اللہ سے بھی نہیں لوگے بلکہ کچھ ٹریٹس ایسی شو کرو گے، کچھ ایسے جیسچرز کرو گے، کچھ ٹولز ایسے استعمال کرو گے جو کہ کیا ہوں گے، صبر کے ہوں گے اور استعانت کے، صلات کے ہوں گے. ٹھیک ہے، اور استعینو کا مطلب ہے کہ اللہ کی مدد چاہنا. ٹھیک ہے، یہاں پہ مومنین جو ہیں، استعانت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سے مدد چاہ رہے ہیں. اب مدد ہم کب چاہتے ہیں، مدد ہم اس وقت چاہتے ہیں جب ہم بہت کمزور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جتنے مرضی آپ پاورفل ہوں، جتنے مرضی آپ انرجیٹک ہوں، اپنی یوتھ میں ہو، پیک آف یور یوتھ ہو، یا آپ کے پاس سب چیزیں ہوں، پیسہ بھی ہو، لیکن اگر ہم کسی سے مدد چاہ رہے ہیں تو ہم یہ اس کو بتا رہے ہیں، خود بھی یہ سوچ کہ کیا ہے کہ ہم ٹائم پہ یہ والا کام سے نہیں ہو پا رہا، اس کام میں اتنی ویک ہوں کہ سب کچھ ہوتے ہوئے، دماغ ہوتے ہوئے، تعلیم بھی امی ابو نے دلا دی تھی کہ آگے ڈپینڈنسی نہ ہو کسی پہ، تم کسی کی محتاج نہ بنو، تمہیں شعور آ جائے زندگی کا. انہوں نے مجھے سلیقہ بھی سکھا دیا تھا، سب چیزیں سکھا دی تھیں، یا مجھے انہوں نے سو اینڈ سو چیزوں کے بارے میں اویئر کر دیا تھا اور میں بڑی ویل پریپیئرڈ تھی. لیکن کیا ہوا کہ کچھ سچویشن میں آتے ہوئے وہ چیزیں بھی میرے کام نہیں آئیں. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ کچھ سچویشن میں ہم کیا ہوتے ہیں، استعانت جب ہم کسی سے بھی لے رہے ہو، وہی آپ مثال ہے کہ آپ کے گھر میں ابو آپ سے کہیں بیٹا ذرا یہ پکڑا، وہ ٹھیک ہے، حالانکہ وہ کام نہیں کر رہے ہیں، پورے پلمبر کا کام بنے ہوئے، وہ ایک بہت بڑا کام ٹائم پہ یہ نہ سمجھ یہ دیکھو میں نے کام کیا، محنت لیتے ہیں، یہ شو کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو میں تو بتا خود مضبوط ہوں یا ہم خود سچویشن کو ہینڈل تو ہم کبھی بھی نہ مانگتے. تو کچھ میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہیلپ، مجھے ہیلپ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس اور جگہ بیان فرمایا ایھا الناس انتم الفقراء اس کی طرف الی اللہ واللہ الغنی الحمید. ٹھیک ہے، قرآن کی ایک اور آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے والوں کی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لوگوں تم الفقراء، تم تو خود ڈیپینڈنٹ ہو کس پہ، الی اللہ، اللہ کی طرف، ہر چیز کے لیے تم اللہ تعالیٰ کے ڈیپینڈنٹ ہو. اور یہ اتنی پیاری ایتھیسٹ کے لیے دعوت کے لیے استعمال ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے یہاں پہ بات نہیں کی بلکہ کیا کہا ہے کہ تم سب جو ہو وہ فقیری حالت میں ہو، کہیں نہ کہیں تم لوگوں کے پاس کچھ نہ کچھ چیزیں ہیں جو مس آؤٹ ہو رہی ہیں، مسنگ ہیں، انکمپلیٹ ہیں، اور تم اس میں کیا ہو، واللہ وإلی اللہ، اللہ کی طرف. وہ کون فلفل کر سکتا ہے، وہ کم کر سکتا ہے نعمتوں کو، کوئی بھی نہیں کر سکتا، صرف کیا ہے وہ اللہ ہی کر سکتا.
حمید. اور اللہ کون ہے؟ کیونکہ میں اگر اپنے ہسبینڈ سے کچھ مانگتی ہوں نا تو مجھے بھی پتا ہے کہ میں اگر یہ کہتی ہوں کہ مجھے تھوڑے سے پیسے دیں تو مجھے پتا ہے کہ وہ بھی ڈیپینڈنٹ ہے کس پہ؟ اپنے بینک اکاؤنٹ پہ یا اپنی بجٹ پہ یا اپنے سیلری پہ یا اپنے جو پیسے ہیں وہ بھی اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. یا میں امی سے کہتی ہوں کہ امی مجھے یہ دے دیں تو یہ تو مجھے پتا ہے کہ ہو سکتا ہے میری امی یہ میرا کام کر دیں, لیکن امی بھی کسی پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی الحمید. اور اللہ کون ہے جس سے تم مانگ رہے ہو, جن کے تم فقیر ہو, وہ کون ہے؟ غنی ہے, حمید ہے. اب آپ کیا دیکھیں کہ آپ کبھی فقیر آتے ہیں نا ہمارے آس پاس, ہم سے پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً دے دیتے ہیں ہمارے ہاتھ میں, ہم ریڈی رکھتے ہیں پیسے, نہیں ہم ٹٹولتے ہیں, پرس ٹٹولتے ہیں, دیکھتے ہیں سکے پڑے ہوئے ہیں, کوئی پیسے چھوٹے موٹے پڑے ہوئے ہیں, گھر میں نہ دیکھتے ہیں, کوئی بچہ کھانا ہو یا چلو کوئی پر رکھا ہو تو ہم یعنی کہ بالکل نہیں ہو ہم سے آ جائے مانگنے تو ہم اس کے لیے ریڈی ہوں, نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں کیا ہوں؟ واللہ الغنی الحمید, میں ہر چیز سے بے نیاز ہوں. تم سب کے سب ڈیپینڈنٹ ہو, صرف میں ہی ہوں جو کیا ہوں؟ سیلف سفیشینٹ ہوں. اور واقعی ایسی سچویشن ہو سکتی ہے کہ انسان اپنی عقل, سمجھ, بوجھ, تعلیم, خاندان کے باوجود ولنریبل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, وہ نہیں وہ ایسی ویک کنڈیشن میں آ جاتا ہے جس میں وہ کیا کہتا ہے پھر؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو سورہ الفاتحہ میں ہمیں جو سچویشن دی ہے نا, وہ ایاک نستعین, یہ سچویشن جب ہمارے پاس آتی ہے تو ہم صبح شام اٹھتے بیٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کیا بتا رہے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سب کچھ ہوتے ہوئے کیا ہے کہ ایاک نستعین, میں صرف اور صرف کس کی استعانت, اسسٹنس چاہیے مجھے؟ آپ کی چاہیے. میں ہوں ہی نہیں ڈیپینڈنٹ اپنے اوپر, فلی ڈیپینڈنٹ ہوں ہی نہیں, میں کچھ بھی کر لوں, مجھے آپ کی اسسٹنس چاہیے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں تو ہم اللہ کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے جو, اللہ تعالیٰ پھر ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو تم نے ابھی ظہر کی نماز میں جو کلیم کیا نا ایاک نستعین, یا تم نے عصر کی نماز جو کلیم کیا نا ایاک نستعین, تو پھر کیا کرو؟ تو اسے چاہیے تو پھر کیسے مدد چاہو, اس کلیم کو کیسے فلفل کرو یا اس کلیم کو کیسے پورا کرو؟ نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ. صبر اور نماز جو ہے وہ ویپن ہے. ٹھیک ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے ہتھیار کے طور پہ دیا ہے, یہ ہمارے لیے کوئی تکلیف دہ چیز نہیں ہے. جیسے ایک گن ہمارے پاس ہو نا, یا ہمارے پاس کوئی بھی ایسی چیز ہو جو ہمیں پروٹیکٹ کرنے والی ہو, وہ ہمارے لیے ایک سورس آف ریلیف بننی چاہیے کہ اچھا میرے پاس یہ ہے, یہ میں بچ جاؤں گی اس سے. صبر اور نماز, یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایز اے ویپن, ایز اے ٹول ہمیں دی ہے. ویپن ٹول ہے ہمارے لیے, ہتھیار ہے یہ, جس سے اپنے آپ کو مضبوط بنایا جاتا ہے. کوئی بھی ویپن ہمیں مضبوط بناتا ہے, نہ کہ ہمیں ویک بنائے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم صبر کو اپنا ویکنس سمجھ لیتے ہیں کہ اچھا صبر یہ تو میری ویکنس ہے, اس سے تو میں بہت ویک ہو جاتی ہوں, اس سے تو میں لوگوں کے آگے بچ میں صبر کرتی ہوں تو میں چپ رہتی ہوں. ہماری نفسیات کیا بن گئی ہے کہ یہ ہماری کمزوری ہے, یہ ہمیں کمزور کرتا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ استعانت لو, پاورفل ہو, کس چیز سے ہیلپ لو؟ کس چیز سے؟ آپ کس سے ہیلپ لیتے ہیں بھئی؟ آپ اس سے ہیلپ لیتے ہیں جو آپ سے اس وقت اس سینیریو میں, سچویشن میں آپ سے زیادہ پاورفل ہوتا ہے. آپ سے کوئی بچہ آپ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو اس کو پتہ ہے یہ امی دیں گی یا ابو دیں گے یا میری بہن دے گی, تو یہ سب مجھ سے زیادہ پاورفل ہے. ایون بچوں سے بھی ہم کوئی چیز مانگتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت یہ میں اس وقت کمزور ہوں, یہ پاور میں. تو استعانت کیسی کمزوری ہمیں بناتی ہے, لیکن شیطان نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ ہماری جو صبر اور ہماری نماز ہے یہ ہماری کمزوری ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ صبر اور نماز مومن کا ویپن ہے جس سے وہ اپنے آپ کو اسٹرانگ بنائے گا. یہ اسٹرینتھ اس کو ہر وقت چاہیے, ہر وقت. یہ نہیں کہ بس جب ڈاکو آئے تو آپ گن نکالیں, نہیں, آپ نے وہ ویپن ہر وقت اپنے پاس رکھنا ہے, ہر سچویشن میں. یہ آپ کی اسٹرینتھ ہونی چاہیے کہ مشکل آ گئی, مسئلہ ہی کوئی نہیں, آئی ایم پیشنٹ, مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. ڈاکٹر کو دیکھا آپ نے کبھی؟ ویسے کو اپنے گلے میں لٹکا کے پھر رہے ہوتے ہیں, کیا وہ ہر وقت پیشنٹ کو دیکھ رہے پھر رہے ہوتے ہیں؟ ان کو پتا ہوتا ہے میرا ٹول ہے, میں نے اس سے ہی اس کی ہارٹ بیٹ چیک کرنی ہے, میں نے اسی سے اس کی فی الحال جو امیڈیٹ جو میں ٹریٹمنٹ کرنا ہے مجھے اس سے ہی کرنا ہے نا, باقی چیزیں تو بعد میں استعمال کرتا ہے وہ. تو یہ والی سچویشن جو صبر اور نماز کی ہے, یہ ایک مومن کی کیا ہے؟ اسٹرینتھ ہے. تکلیف کے وقت, آزمائش کے وقت, تکلیف کے وقت یہ سب سے زیادہ چاہیے ہوتی ہے. بس یہ ہے فرق. یہ آپ کی ہر وقت کا ویپن ہے, لیکن جب تکلیف آئے گی تو یہ زیادہ چاہیے. فار ایگزامپل, اس کی کیا مثال, کوئی مجھے مثال دیں اس کی آپ, کہ جیسے آپ کے گھر میں کوئی چیز ہے, وہ آپ کے ہر وقت استعمال میں ہوگی, لیکن جیسے ہی اس چیز کی ضرورت پڑے گی زیادہ تو وہ زیادہ استعمال میں آئے گی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس وہ اسی ٹائم پہ زیادہ استعمال میں آئے گی, وہ آپ کے یوزول روٹین میں استعمال میں ہوگی وہ چیز. ٹھیک ہے, تو اس لیے لیکن ہم نے کیا سمجھ لیا ہے کہ صبر اور نماز بس مشکل وقت میں ہی نکالنا ہے. یہ کہیں سے جھاڑ جھوڑ کے زنگ لگی ہوئی چیزوں کو نکالو ڈھونڈ ڈھانڈ کے, اب کیا ہو گیا, مجھ پہ مشکل آ گئی ہے, مجھ پہ آزمائش آ گئی ہے, اب میں کہیں صبر ڈھونڈوں, کہیں سے کرے دوں, یا میں نماز کو ڈھونڈوں کہ مجھے ایکسٹرا نمازیں پڑھنی ہے.
تو ہم ڈھونڈتے ہیں، پھر ہمیں بڑی دقت محسوس ہوتی ہے، ہم یوزڈ ٹو ہی نہیں ہوتے. جیسے ایک انسان کے پاس اگر گن ہے گھر میں اور وہ اس کو استعمال ہی نہ کرتا ہو، پریکٹس ہی نہ کرتا ہو، تو جب ایک دم کوئی دشمن آئے گا تو پہلے تو وہ ڈھونڈے گا. کوئی چور آ گیا تو پہلے تو وہ ڈھونڈے گا، یاد کرے گا اچھا وہ میں نے کہاں رکھی تھی، پھر وہ نکالے گا تو اس کو پتہ چلے گا وہ تو پتہ نہیں کتنی چیزوں کے نیچے دبی ہوئی ہے، پھر وہ نکال کے جھاڑے گا، کرے گا، پھر اس کو استعمال ہی نہیں آئے گا. اس سے نشانہ مس ہو سکتا ہے، اس کا شاٹ جو ہے وہ صحیح نہ لگے، یا ہو سکتا ہے کہ اسے چلانی نہ آئے، یا اس کو پتہ چلے کہ اس کے پاس اس کے اندر بلٹس ہی نہیں ہیں. اوہو وہ تو میں نے ریفل ہی نہیں کی تھی. تو یہ چیزیں، یہ والا جو ویپن ہے صبر اور نماز کا، وہ ہمارے پاس کیا ہے، وہ صرف مشکل وقت میں استعمال نہیں کرنا ہے، وہ ہمارا کانسٹنٹ ہے رہنا چاہیے. صبر اور جو نماز ہے وہ ہماری اسٹرینتھ، اس سے ہمیں اسٹرینتھ لینی ہے. لیکن جیسے ہی کوئی زیادہ مصیبت آ گئی تو ایکسٹرا استعمال کر لینا. یہ ہے نفسیات جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ صبر روحانی عبادت میں، اسپرچول جو ہماری ایک عبادت ہوتی ہے، اس میں سب سے زیادہ اہم چیز ہے، اس لیے کہ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے رکھا ہے، یا ایھا الذین استعینوا الصبر، اور بعد میں صلاۃ آیا ہے. تو اس لیے صبر زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، نماز ہم کیا ہوتا ہے، ہم سب سے پہلے نماز میں جاتے ہیں، ہمیں کوئی بھی تکلیف آتی ہے نا تو ہم بولا غصہ کیا، ادھر ادھر اس کو باتیں سنائی، اس کو باتیں سنائی، شکوے کیے، یہ کہ پھر کیسے لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا بولا ہے. تو صبر سب سے پہلے آیا ہے کہ سب سے پہلے رک جاؤ. کوئی بھی تکلیف آئے تو رک جاؤ، تھوڑی سی اس کی پریکٹس چونکہ ہمارے پاس ہونی چاہیے. ہر چیز میں ہمارے سیلف کنٹرول ہونا چاہیے. ہمارے اندر سیلف کنٹرول کی عادت ہی نہیں ہے. ہم ڈیلی بیسس پہ سیلف کنٹرول کہاں کرتے ہیں؟ برگر کھانے کو دل چاہ رہا ہے، منگوا لیا. میسج کرنے کو دل چاہ رہا ہے، دیکھ لیا. ریل دیکھنے کو دل چاہ رہا ہے، دیکھ لیا. کوئی بھی چیز ہمارا دل چاہ رہا ہے، ہم نے وہ سیلف کنٹرول اپنے اندر وہ ڈیولپ ہی نہیں کی عادت. جب ہم ڈیولپ ہی نہیں کرتے ہیں تو جب بہت بڑی آزمائش آتی ہے تو پھر ہمیں صبر بڑا ہی ٹف لگ رہا ہوتا ہے. پھر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کتنی بڑی تکلیف. تو آزمائش اتنی بڑی نہیں بھی ہوتی، وہ جو ہمارا ریئیکشن صبر کرنے کا ہوتا ہے نا، چونکہ ہم اس میں اتنے امیون نہیں ہوئے ہوتے، تو وہ ہمیں زیادہ ٹف لگ رہا ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں ہوں گے، ان کو آبزرو کیا کریں، آپ دیکھیں کہ ان کی زندگی میں جب تکلیفیں آتی نا تو وہ ماشاءاللہ بہت جلدی سے کوپ اپ کر لیتے ہیں. میری ایک جاننے والی ہیں، ان کے نا ماشاءاللہ اتنے سارے بچے ہیں، تو وہ ان کی جب بھی وہ مطلب پریگننٹ ہوتی ہیں یا ڈلیوری ہوتی ہے ان کی، تو میں جب بھی ان سے ملتی ہوں یا میری ان سے کبھی بات چیت ہوتی ہے تو وہ کبھی بھی نہیں کہتی کہ بہت تکلیف تھی، بہت مشکل سے ڈلیوری ہوئی، یہ تکلیفیں ہوئی، سی سیکشن ہوا اور مجھے اتنا نوزیا تھا، یا مجھے میرے ساتھ یہ پرابلم. کیونکہ وہ اتنی ایک تو یوز ٹو بھی ہو گئی ہیں، دوسرا وہ یہ کہتی ہے مجھے پتا ہے کہ یہ ہونا ہے. تو میں اپنے آپ کو اتنا بزی رکھتی ہوں، میں اپنے آپ کو ریڈی رکھتی ہوں، میں اپنے آپ کو مطلب وہ اپنے آپ کو وہ مجھے بتا رہی ہوتی ہیں، میں ان سے یہ سیکھ رہی ہوتی ہوں کہ ان کو پتا ہے یہ میرے ساتھ آنا ہے، لیکن وہ ان 9 منتھس میں بھی اور ڈلیوری کے بعد بھی وہ اپنے آپ کو ایسی ریڈینس دکھاتی ہیں، ایسی اسٹڈی کرتی ہیں، نفسیاتی طور پہ اپنے آپ کو ایسی چیزیں پڑھنے پہ مجبور کرتی ہیں، ایسی صحبت میں بیٹھتی ہیں، ایسی کمپنی میں بیٹھتی ہیں جو ان کو موٹیویٹڈ رکھتی ہیں. تو وہ جب ان کے پاس وہ ٹائم آتا ہے، فیز آتا ہے، تو پوسٹ پارٹم یا اس کے بعد بچے جب ماشاءاللہ ان کے پاس 9 بچے ہیں، تو ہر بچے میں ان کو شروع میں تو جب تکلیفیں آئیں تو اس سے انہوں نے اس چیز کو لرن کر لیا کہ مجھے اس چیز کو کیسے کوپ اپ کرنا ہے. تو ماشاءاللہ بہت اچھے کی شکایت، فلاں نے مجھے یخنی بنا کے نہیں دی، فلاں نے مجھے جو ہے نا وہ گوند بنا کے نہیں دی، یعنی کہ ان کی بس شکایتیں ہی رہتی ہیں. تو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ان کو پرابلم نہیں آ رہی یا ان کی ڈاکٹر اچھی نہیں نکلی، ان کی ڈاکٹر بالکل بری نکلی ہوں گی، ڈاکٹر نے خیال نہیں رکھا ہوگا. لیکن اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی مشکل آتی ہے، چونکہ ہم اس کی پریکٹس نہیں کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم زیادہ شور مچاتے ہیں، ہم زیادہ اس کے لیے ریڈینس نہیں دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو بس اچھا یہ تکلیف بھی آنی تھی، اچھا ایسے بھی ہونا تھا، اچھا نیندیں بھی خراب ہونی تھی. جب آپ دیکھیں پوسٹ آپ پڑھیں گے لوگوں کو کہ ان کے بچے ہوئے، وہ کہتے ہیں ہماری نیندیں ہی نہیں پوری ہو رہی. حالانکہ آپ کو پتہ ہے آپ کے بچے جب پیدا ہو جائیں گے آپ کی نیندیں نہیں پوری ہوں گی، آپ سلیپ ڈپرائیوڈ ہوں گے، آپ کے بہت سارے پرابلمس ویسے نکلیں گے. لیکن جو لوگ اس کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس چیز کو میری بھانجی ہے یہاں پہ، شی گاٹ اے بیبی. تو جب اس کا بچہ ہوا تو جب میں اس کے پاس جب ملنے جاتی تھی یا اس سے بات کرتی تھی تو وہ اتنی انجوائے اس نے اپنی پیرنٹنگ کی ہے، اپنے بچوں کو اتنا انجوائے کیا. تو میں اس سے پوچھی تھی ماریا کہ تمہیں کبھی تم نہیں کہتی ہو کہ میں رات کو اس نے مجھے جگایا، اور بچی اس کی باقی مطلب 4 ایئرس کی وہ ہو گئی ہے، 4 سال اس بچی نے جگایا، ہم نے خود وٹنس کیا ہے. کووڈ میں ہوئی تھی تو وہ ظاہر ہے اس کو ہم نے ہینڈل کیا ہے، دیکھا ہے. پوری پوری رات وہ جاگتی تھی بچی، اور پوری پوری رات جگاتی تھی اپنی ماں کو. اور ابھی بھی ماشاءاللہ 4 سال کی ہو گئی لیکن وہ پوری رات ہی جگاتی ہے. کبھی بھی میں نے اس کے منہ سے نہیں سنا کہ اس نے یہ کہا ہو کہ اس بچی نے مجھے رات بھر جگایا ہے، اس بچی نے مجھے یہ بیمار ہو گئی ہے تو مجھے ڈاکٹر کے چکر لگ رہے ہیں، مجھے اس کو نیبولائز کرنا پڑ رہا ہے، مجھے یہ کرنا پڑ رہا ہے. جب بھی میں اس کے پاس جاتی ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اتنی ویل پریپیئرڈ ہے.
اب یہ اس کے اندر نا یہ چیز انیٹ ہے، یعنی کہ میری بھانجی کے اندر یہ چیز انیٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ صبر کو زیادہ ہی دیا ہوا ہے، لیکن وہ اس چیز کو اپنی اس ٹریٹ کو، اس کوالٹی کو مزید لرن کرتی ہے، مزید انہینس کرتی ہے، مزید پریکٹس کرتی ہے، تو اس سے وہ اپنی پوری کی پورا جو پروسیس ہے نا وہ انجوائے کر رہی ہے۔ اب ایسے ہی بالکل سیم سچویشن میں میری ایک ایسی دوست ہے جس کی بچہ ہے، اور اگر آپ اس سے فون پہ بات کر لیں یا اس کی میں جب بھی اس کی میں کبھی کوئی پوسٹ دیکھ رہی ہوتی ہوں تو اس کے یہی شکوے شکایت ہوتے ہیں کہ بچے 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 اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا، حالانکہ وہ بھی ایک لونگ مدر ہے اور زیادہ سیکریفائس کر رہی ہے، اس کو زیادہ اس کو ہیلپ اتنی زیادہ ہے بھی نہیں۔ تو یہ جو ایک آپ کو کمپیریزن دینے کا مطلب تھا کہ یہ چیزیں جو ہماری، ہم اس چیز کو جتنا جلدی اوور کم خود کریں گے نا تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ صرف میں ہی مشکل میں نہیں ہوں، میں ہی اس تکلیف سے نہیں گزر رہی ہوں، اور بھی لوگ دنیا میں گزر رہے ہیں، تو میں ان کے بلاگس پڑھوں، میں ان کے ریئیکشنز پڑھوں، میں ان کے کمنٹس پڑھوں، انہوں نے کیسے اوور کم کیا اس سچویشن میں، انہوں نے لوگوں کو کیسے ہینڈل کیا، اور سب سے بڑی ضروری چیز کہ میں پہلے تو قرآن پہ میرا بلیف ہوں، مجھے پتا ہو کہ اب کیا میرے دین میں یہ چیز جائز ہے، کیا مجھ پہ آزمائشیں آئیں گی، کیا میں ان آزمائشوں سے گزروں گی، تو جی میرا دین تو یہ بار 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 کہتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ صبر سیریز میں ہم آگے جب پڑھیں گے تو یہ تو کچھ بھی آیات نہیں ہے جو آگے آپ کے سامنے آیات آئیں گی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کیا ایمان کی بات کر رہے ہو، کلیم کر رہے ہو، ایسے لوگ بھی تھے جو میں نے تھکا مارا ان کو، لرز اٹھے وہ تکلیفوں سے، ایسے ایسے لوگ بھی تھے، تو جب ہمارے پاس یہ آیت ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ شکر ہے اتنی سی آزمائشی دی، بس یہی تھا، چلیں کوئی نہیں، میں اس سے کر لوں گی۔ پھر ہم جب سورہ رات کو روز سونے سے پہلے ہم جب کہتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تو میں کہتی ہوں ہاں اللہ تعالیٰ واقعی آج کا دن خیر سے گزر گیا، کیونکہ واقعی میرے اندر وہ کیپیسٹی تھی جو آپ نے مجھے دینی تھی، جو آپ نے مجھے دی تھی اس آزمائش کے لیے، ورنہ تو میں مر جاتی، یا میں پتہ نہیں میں کیا کر لیتی، میں خودکشی کر لیتی۔ لیکن چونکہ میں رات کو سونے سے پہلے جب میں دعا پڑھتی ہوں البقرہ کی آخری دو آیات، اس میں اللہ تعالیٰ یہ ہمیں ریئلائز کروا کے سلاتے ہیں کہ آج کا دن جو تمہارا خیر بخوبی گزر گیا ہے نا، تو وہ کیسے گزرا ہے، کیونکہ تمہارے اندر وہ میں نے طاقت رکھی تھی۔ ہاں اگر کوئی مشکل پیش آئی ہے تو اس لیے کہ تم پہ امپیشنٹ ہو گئی ہو، تم نے وہ ٹولز ہی استعمال نہیں کیے اپنے، تو تمہاری اپنی حرکتوں کی وجہ سے تمہیں جو مشکل آئی ہے، تمہیں تکلیف آئی ہے، تم جو رنجیدہ ہوئی، غم زدہ ہوئی، تو وہ تمہارے اپنی وجہ سے ہوئے، میں نے تمہیں وہ چیزوں کے ساتھ بھیجا تھا، ویل اکوپڈ تھی تم، تمہارے ساتھ وہ ویپن تھے، تم نے ان ویپن کو استعمال نہیں کیا، اور رکھا ہوا کیا تھا، مشکل وقت کے لیے۔ آپ اس کو ڈیلی بیسس پہ پریکٹس کریں، آپ اپنے سیلف کنٹرول کو ڈیلی بیس، وہ بس بولنا نہیں، یہ آپ کا سیلف کنٹرول پریکٹس ہو رہا ہے۔ بچے پہ غصہ آ رہا ہے، نہیں بولنا، یا تو اچھی بات کریں یا چپ رہیں، رونا آ رہا ہے تو نہیں روئیں، اور سوچیں کہ میں اپنا وہ کہاں بزی کروں، کون سی نعمت یاد کروں، کس کو یاد کروں، کس کی تکلیف دیکھوں جو مجھے اپنے آپ کو، میری اپنی میں سیلف ورتھ مجھے فیل ہو۔ تو یہ جو سیلف کنٹرول ہم اپنے اندر ایسے سے ڈیولپ کرتے ہیں، یہ ہمارا ویپن بن جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے آگے کوئی آگے منہ پہ تھپڑ بھی مار دینا تو ہمیں کبھی بھی غصہ نہیں آتا، کیونکہ ہم اتنے سیلف کنٹرول یا ہمارے اندر وہ ڈیولپ ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ صبر سب سے پہلے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ صبر کیا لگتا ہے ہمیں، کہ ہمیں لگتا ہے مشکل وقت میں اپنے ہونٹوں کو سی لینا، اور وہ نہ کرنا، جزا فضا نہ کرنا، آرگیومنٹس نہ کرنا، بحث نہ کرنا، یہ بات ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہے، ایسے ہی اظہار کرنا ہے ہمیں۔ جبکہ امام ابن تیمیہ ہیں، انہوں نے جو 3 معنی بتائے ہیں صبر کرنے کے، پہلا تو یہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ نافرمانی کے کام، میں اس کی ٹرانسلیشن آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں، 3 جو انہوں نے چیزیں بتائی ہیں کہ صبر کیا ہوتا ہے۔ صبر یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلی چیز صبر یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی سچویشن میں، چاہے وہ ابھی کیوں نہ ہو، چاہے وہ آدھے گھنٹے بعد ہی کیوں نہ ہو، پریکٹس ایسے کرنا ہے کہ نافرمانی کے کام نہیں کرنے۔ اور دوسری یہ چیز کہ یعنی کہ اس میں، یعنی کہ نافرمانی کے کام مطلب یہ کہ جو کام جن میں دل اٹریکٹ ہوتا ہے اس سے رک جانا، یہ آپ کی ڈیلی پریکٹس ہونی چاہیے، ایوری مومنٹ ایوری سیکنڈ، کہ جس چیز کو دل چاہ رہا ہے نا اس سے رکنا۔ تھوڑے تھوڑے عرصے میں اپنے آپ کو یہ پریکٹس کرائیں، 1 گھنٹے بعد، کہ اچھا میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں بیٹھ کے ریسٹ کر لوں، تو کیا میرے لیے ریسٹ ضروری ہے، یا واقعی مجھے میں اتنی لیتھارجک یا اتنی وہ مجھے سپلیمنٹ چاہیے، تھوڑا ریسٹ کا سپلیمنٹ چاہیے تو میں لے لوں۔ ایک تو ہوتا ہے باقی نیڈ ہوتی ہے، آپ بہت تھک جاتے ہیں، ایگزرٹ ہو جاتے ہیں، ایگزرشن ہو جاتی ہے تو آپ کو ضرورت ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ کو بس روٹین ہے، اب کچھ نہیں کرنے کو، چلو میں ریسٹ کروں، نہیں، اگر کچھ نہیں ہے کرنے کو تو میں پریکٹس کروں اس چیز کی کہ میں ایسی چیز نہ کروں جس سے میرا دل اٹریکٹ ہو، ٹھیک ہے۔ میرا کوئی پروگرام دیکھنے کو دل چاہ رہا ہے تو میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے نمازیں بھی پڑھ لی ہیں، اذکار بھی کر لیے ہیں، قرآن کی بھی میری کلاس ہو چکی ہے، سب کچھ یہ ہو چکا ہے، تو اب میں تھوڑا تو کانشیس ایفرٹ کریں کہ نہیں میں یہ نہیں کروں کیونکہ میرا دل چاہ رہا ہے یہ کرنے کو۔ تو یہ امام ابن تیمیہ نے بولا ہے، ان کی پہلی جو انہوں نے کنڈیشن بتائی ہے صبر کی، وہ یہ ہے کہ نافرمانی کے کام پر اپنے دل کو ان چیزوں سے روک لینا جن سے دل اٹریکٹ ہوتا ہے، ان سے رک جانا۔ دوسری چیز انہوں نے بولی ہے کہ عمل صالح پر کنسسٹنٹ رہنا، مسلسل کرتے رہنا۔ اگر کوئی کام آپ کر رہے ہیں
تو جیسے ہماری روٹین ہوتی ہے کہ ہم یہ اس ٹائم پہ نمازیں پڑھتے ہیں، دعا جنہوں نے کمنٹس کیے میں بھی پڑھتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو جن لوگوں نے جو لوگ اپنی روٹین میں ہوتے ہیں، اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سچ بول رہے ہوتے ہیں، اور یا وہ حلال کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، یا وہ سنتیں فالو کر رہے ہوتے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ اس میں کنسسٹنٹ ہوتے ہیں، تو ان کاموں کو مزید ان میں ایڈیشن کرتے رہنا، ٹھیک ہے، ان کی کنسسٹنسی رکھنا اور ان میں مزید ایڈیشن کرنا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اگر تیسری چیز صبر میں بتا رہی ہوں میں آپ کو، صبر کی یہ چیزیں، حالانکہ صبر ہم اچھی چیزوں میں نہیں کرتے ہیں، ہم نارمل روٹین میں نہیں کرتے ہیں، ہم سے مشکل میں کرتے ہیں، لیکن ان دونوں چیزوں کا انہوں نے بتایا کہ صبر یہ ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ جب مشکل آزمائش آ جائے اس پہ اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا، یہ ہے صبر کا تھرڈ لیول۔ یہ تھرڈ لیول پر آتا ہے جس کو ہم فرسٹ لیول پہ لے کے جاتے ہیں کہ نہیں، اب کسی نے مجھے کوئی گالی دی یا کچھ تو ہی میں صبر کروں گی، بس ویسے مجھے صبر نہیں، جو میرا دل چاہے میں کرتی پھروں، دنیا پھاڑتی پھروں اور لوگوں کے سینوں پہ رونتی چلی جاؤں، لیکن مجھ پہ جب تکلیف آئے گی بس اللہ تعالیٰ نے تبھی مجھے ریکوائرڈ کہا ہے کہ میں تب صبر کروں، ٹھیک ہے، تو یہ نہیں ہے۔ رسول وسلم کی حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون جو تھیں ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی تو وہ رو رہی تھیں، اب آپ کو یہ حدیث پتہ ہی ہوگی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ تھوڑا سا بین کر رہی ہیں یا رو رہی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان صبر، انہوں نے کہا کہ صبر کرو، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو پورا واقعہ پتا ہوگا اس لیے میں اس پہ اتنا ٹائم نہیں لگا رہی ہوں، لیکن کیا ہوا کہ وہ عورت جو تھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بولا کہ آپ کے ساتھ یہ ہوا تھا تو آپ کو پتہ چلتا، اور واقعی ہم خود بھی ایسے بولتے ہیں کہ ہمیں کوئی آ کے چپ کراتا ہے نا تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے شاید وہ ہماری نا وہ فیل کر نہیں پا رہا جس چیز سے ہم گزر رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ تمہیں کیا پتا، تو اس عورت نے بھی ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اپنے بیٹے کو انتقال ہو چکے ہیں اور چھوٹی عمر میں انہوں نے بچوں کو دفنایا ہوا ہے اور وہ انہوں نے صبر کا ہی مظاہرہ کیا ہے، تو وہ واپس ان کے پاس جاتی ہیں اور ان سے ایکسکیوز کرتی ہیں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپولوجائز کرتی ہیں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا کہتے ہیں کہ ان الصبر عند صدمۃ الاولی، ٹھیک ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمارے سامنے آتی ہے، اس عورت کو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آ گئی نا تمہیں پتہ چل گیا نا کہ میں بھی کتنا صابر ہوں، تم تو ویسے مجھے باتیں سنا رہی تھی، تمہیں تو لگا میں نے صبر ہی نہ کیا ہو، میں تو چلتے پھرتے ایسی نبی بن گیا ہوں، نہیں میں نے بھی بہت صبر کیا ہے، ایک نہیں اتنے نہیں، میں تو یہ ان کی بھی تدفین کی ہوئی ہے، میرے تو غم کے پہاڑ ٹوٹے پڑے ہیں، تمہیں کیا پتا، کچھ نہیں انہوں نے بولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ہے اخلاق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرتی اخلاق جو ہے نا وہ یہی ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے بھی میسج دیا، اور یہ کہ ہمیں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں دوسروں کو بہت زیادہ کلیریفیکیشن کی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ تعالیٰ نے جب کسی کو ثابت کرنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے میسج کیا دیا کہ ان الصبر عند صدمۃ الاولی، ان بے شک الصبر صبر، عند قریب ہے، کلوز ہے، پاس ہے، کس کے، صدمہ جب شوق ملے، اولا پہلی، انسٹنٹ نیوز جب ملتی ہے، انسٹنٹ نیوز جب ملتی ہے کسی صدمے کی، اس وقت جو آپ نے اول، اولا سے نکلے اول، ٹھیک ہے، جیسے ہی آپ کو صدمہ ملا، آپ کو جیسے ہی کوئی نیوز ملی کہ یہ آپ کے ساتھ ہو گیا ہے، تو اولا کیا کرنا ہے، انسٹنٹلی کیا کرنا ہے، صبر، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میسج دیا کہ انسٹنٹلی جب شوق پہنچا ہے اس پہ صبر کر لیا جائے، یہ نہیں ہے کہ رو دھو کے شکایتیں کر کے دل ہلکا کر کے اس کو فون اس کو فون اس کو میسج پوسٹ پڑھ لی، یہ کر لیا وہ کر لیا اور کہیں کہ ہاں بھائی اب تو میں نے صبر کر لیا، بس نہیں، ایسا نہیں ہے، یا یہ کہ باقی رویا نہیں جا رہا، آنکھیں پتھرا گئی ہیں رو رو کے، اور جو ہے نا وہ اب رونا چاہ بھی رہے ہیں تو رونا نہیں آ رہا، تو یہ کہ بس چلو اب تو مجھے صبر آ گیا، تو یہ صبر نہیں ہے، یہ ہماری بڑی غلط ڈیفینیشن ہے صبر کی، جو کہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ صبر یہ ہوتا ہے کہ بس رویا پیٹا، اور اب بس چونکہ ہم نے سب کو کہہ دیا، سب نے سن لیا، اب کیا ہے کہ اب میں کیا ری ایکشن کروں، چلو میں اب یہ خودکشی تو نہیں کر رہی نا، اب میں میرے ساتھ ظلم ہو گیا تو میں نے سب کو بتا تو دیا، لیکن میں نے اس پہ یہ ری ایکشن تو نہیں نہ دیا، میں نے اس کا گریبان تو نہیں نہ پکڑا، میں نے جا کے پولیس میں تو نہیں نہ اسے کرایا، یا میں نے جا کے خاندان میں اس کو یہ تو نہیں کہا، لیکن کیا ہے 10 لوگوں کو بتا دیا، میں نے رو پیٹ بھی لیا، سب کے سامنے اپنے دکھ کا اظہار بھی کر دیا، سب کو میرے غم کا پتہ ہے، تو میں کیا ہوں، میں صبر سے ہوں، نہیں یہ صبر نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الصبر عند صدمۃ الاولی، یہ آپ لوگوں نے اپنے لیے ایک یہاں پہ جو ہم نے ریزولوشنز دیکھی تھی، نیو ریزولوشن، اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ صبر جو ہے نا، صبر وہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو بتانا ہے کہ کوئی بھی نیوز پہنچتی ہے میرے پاس ایسی جو مجھے ڈس ہارٹ کر دے، ڈس ہارٹننگ سچویشن ہو، ہرٹ کرنے والی سچویشن ہو، میری مرضی کے خلاف سچویشن ہو، میری پلاننگ کے خلاف سچویشن ہو، تو مجھے کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے، صبر کرنے کا مطلب رک جانا ہے، اب مجھے وہ صرف اور صرف اللہ کو بتانا ہے، یہ آپ کا تعلق بنے گا اللہ سے، آپ کوئی بھی چیز صرف ایک بندے کو بتاتے ہیں نا، آپ کا اس سے الگ ہی کلوز ریلیشن شپ بنتا ہے، فار ایگزامپل آپ کی کوئی ایک بیسٹ فرینڈ ہے جس کو آپ کی سب باتیں پتہ ہیں، وہ اس سے ریلیشن شپ بنا ہی کیوں کلوز ہے، کیونکہ صرف اسی کو آپ بتا رہی ہیں، سب کو پتہ ہے کہ اس کو اس کے سیکریٹ پتہ ہے بھائی، ویسے تو سب کا پتہ ہے، ثنا کی باتیں سب کو پتہ ہیں، سب کو ٹھیک ہے، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو کہ صرف عائشہ کو ہی پتہ ہے ثنا کے بارے میں، کسی کو نہیں پتا، تو یہ عائشہ اور ثنا کی جو کلوزنس ہے یا جو ان کا انٹینس ایک ریلیشن شپ ہے، وہ کس لیے ہوا ہے، کیونکہ وہ آپ نے صرف عائشہ کو ہی اس کا اپنے بنایا ہوا ہے،
ایک بیسٹ فرینڈ، تو یہ والے بیسٹ فرینڈ ہم نے اللہ تعالیٰ کو بنانا ہے کہ آپ کی زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوں جو صرف اور صرف اللہ کو پتہ ہوں، صرف اور صرف۔ اور میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے بتاتی ہوں کہ کچھ چیزیں اگر آپ اللہ تعالیٰ کو اس سے بتاتے ہیں تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے سسٹم رائج کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسا سسٹم بتاتے ہیں جو صرف اللہ ہی پورا کر سکتے ہیں۔ آپ دنیا کے لوگوں کے بارے میں امیجن کر لیں، ایکسپیکٹ کر لیں کہ یہ میرا کام کرے گا، وہ نہیں کرتے کام، صرف اللہ ہی وہ کام کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ صدمۃ الاولیٰ جو ہے وہ اللہ سے کنیکٹ ہونے کا ٹائم ہے۔ انسٹنٹلی جو آپ شوق پہنچے نا اللہ سے کنیکٹ ہونے کا، بس جو کنیکشن ڈھونڈتے پھرتے ہیں نا اللہ سے، اذکار کریں، الحمدللہ پڑھیں، استغفار پڑھیں، یہ پڑھیں وہ پڑھیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن بنانے کا، استعانت لینے کا، وہ فرسٹ انسٹنٹلی جو فرسٹ ریئیکشن ہمارا ہے وہ اللہ سے اس وقت بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کیا ہے کہ نافرمانی نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی سیٹ بیک ہو اس پر اللہ سے مدد مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے ایموشنز پتہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولا ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، میں اجر دوں گا صبر کرنے والوں کو ان کا اجر وداؤٹ اینی کاؤنٹ، کوئی کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ میں کتنا ہی آپ کو بول دوں نا کہ تمہیں جنت الفردوس ملے گی، نہیں، میکسیمم بھی میں سوچ لوں کسی کو یہ کہہ دوں کہ تم نے اتنا اجر کیا ہے ماشاءاللہ۔ میری ایک کزن ہے اینڈ شی ہیڈ 4 بیبیز اور 4 کے 4 انتقال ہو گئے، 9 منتھس 8 منتھس کے بچے اس کے ڈیتھ ہو گئی، تو میں اس کو میکسیمم بھی کہتی ہوں نا تمہیں یہ ہوگا وہ ہوگا، تب بھی یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو مومنین کا اجر ہے نا وہ ان کو بغیر حساب کے دیا جائے گا، انما یوفی الصابرون، وفا کی جائے گی ان کے صبر کے ساتھ، وفا کی جائے گی کس چیز سے؟ اجرہم، ان کے اجر کی، بغیر حساب، بغیر حساب کے، کتنے مہینے میں، کتنے دن میں، 10 مہینے پالے تھے بچے، کتنی تکلیف سے ڈیلیوری کی، کچھ نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے مجھے کتنا حساب دینا ہے، تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اتنی بڑی خوبصورت آیت ہے۔ تو بہرحال ہمارے سامنے یہ سب آیت آ گئیں، اور اس کے بعد جو ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب ہمیں صبر مانگنا بھی ہے۔ کچھ چیزوں کے لیے ہم ڈھیٹ بن جاتے ہیں کہ بس خود ہی اللہ تعالیٰ دیکھ لیں میری تکلیفیں، میری آزمائشیں، نہیں۔ اگر آپ کا ٹائر خراب ہو گیا ہے، گاڑی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ لوگ فار ایگزامپل آپ باہر جا رہے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ نہیں میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، تو بس اب لوگ دیکھ لیں کہ ڈبل انڈیکیٹر لگا ہوا ہے یا گاڑی کہیں رکی ہوئی ہے تو خود ہی آ کے لوگ میری ہیلپ کریں، تو ایسے بہت ریئر ہوتا ہے کہ ایسے کوئی آ جائے، آ کے کوئی پوچھ بھی لے گا نا کہ ڈو یو نیڈ اینی ہیلپ، آپ کو کوئی پرابلم ہے، آپ یہاں پہ رکے ہوئے ہیں، تو آپ کہتے ہیں ہاں بھائی گاڑی خراب ہو گئی ہے، بہت ریئر ہوتا ہے، اور یہ ایک انسان کی نفسیات کو بتاتا ہے کہ وہ کتنا ایگوئسٹک یا کتنا ہی سست انسان ہے کہ جس کو اپنی مدد آپ کرنے کی بھی توفیق نہیں ہو رہی، دوسروں کی تو کیا مدد کرے گا، کہ لوگ خود ہی بس میری گاڑی کو دیکھ کر آ جائیں۔ تو کیا کرنا پڑتا ہے جب گاڑی خراب ہوتی ہے تو پہلے تو آپ خود ٹرائی کرتے ہیں، ہے نا؟ صدمۃ الاولیٰ کیا ہوتا ہے، پہلے آپ خود ٹرائی کرتے ہیں کہ آپ گاڑی دوبارہ اسٹارٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اچھا پانی نہیں ہے، پیٹرول نہیں ہے، مسئلہ کیا ہوا ہے، اس کا انجن خراب ہو چکا ہے، بیٹری لو ہو چکی، جو بھی آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں کرتے ہیں، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں اب میں تو اب اس سے بالکل بری ذمہ ہو چکا ہوں یا ہو چکی ہوں کہ مجھے اب سمجھ نہیں آ رہا، تو پھر آپ لوگوں کو گاڑی سے اترتے ہیں، ہاتھ سے روکتے ہیں، آپ کو جیسچر کرتے ہیں، تو کیا یہ ڈیپینڈنسی ہے لوگوں پہ؟ کیا یہ شرک ہو گیا؟ تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ استعینوا کا مطلب یہی ہے کہ مدد مانگو، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ کچھ جیسچرز ایسے کرنے پڑیں گے، کچھ معاملات ایسے کرنے پڑیں گے کہ پھر آپ کو مدد کی جائے گی، بیٹھے بیٹھے آپ کی مدد نہیں ہوگی، کچھ اسٹریٹجیز اپنائی جائیں گی، ہاتھ ہلائے جائیں گے تو ہاتھ ہلائیں گے تو لوگ رکیں گے، 10 لوگوں میں سے 2 رکیں گے، 3 رکیں گے، ان میں سے بھی 3 میں بھی ایک کہے گا کہ میرے پاس تو یہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ان چیزوں کا، یا بہت سے بہت یہ کہ میں آپ کو کہیں ڈراپ کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں، یہ میں آپ کی ہیلپ کر سکتی ہوں، آپ کسی کو فون ملا لیں یا آپ اس طرح کر لیں۔ کچھ ان میں سے کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے تو سوری، اور کچھ ان میں سے رک کے آپ کی ہیلپ کر دیں گے۔ تو یہ آپ کا جو رویہ آپ دکھا رہے ہیں لوگوں کو، یا پریشانی کی فکر یا پریشانی یا فکر دکھا رہے ہیں، تو وہ جو ہے اس سے لوگ آپ کو ہیلپ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ سے اپنی مشکلوں کی، استعانت کی، مدد مانگی جائے، اپنے لیے بھی لوگوں کے لیے بھی۔ اب جو ہے نا